حضرت ابو النور محمد بشیر کوٹلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کو تحریر و تقریر کے لحاظ سے ایک ایسی صلاحیت عطا فرمائی تھی کہ انہوں نے تحریک پاکستان کے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، اور وہ نام نہاد نیشنلسٹ علماء جو گاندھی کے چرنوں میں چل رہے تھے، حضرت ابو النور نے ان کے اس بدل کی دھجیاں اڑا دی، اور آپ نے تحریک پاکستان میں اتنا بھرپور کردار ادا کیا کہ 1946 میں جب بنارس میں آل انڈیا سنی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا تو ابو النور کا اس میں ایک واضح کردار موجود تھا، اور اس وقت تحریک پاکستان کامیابی سے برقرار ہوئی، اور اس کے بعد 1948 میں ملتان میں جمعیت علماء پاکستان کی بنیاد رکھی گئی، تو اس تاسیسی اجتماع کے اندر بھی آپ موجود تھے، اور اس کے بعد ہمیشہ آپ نے اپنے مثال تک استحکام پاکستان کے لیے کردار ادا کیا۔ اس لحاظ سے پاکستان اور اس عظیم وطن کی تاریخ اور اس نسبت سے اگر ہم گفتگو کرتے ہیں تو جن لوگوں نے دیر رات محنت کی، جدوجہد کی، اور پاکستان کے لیے فضا ہموار کی، اور نظریہ پاکستان کے لیے اپنا جگر بگڑا کے قوموں کی نظریے کو اجاگر کیا، حضرت ابو النور محمد بشیر ان عظیم رہنماؤں میں سے ہیں۔ اسی بنیاد پر یہ تحریک پاکستان مرکز 10 کی طرف سے 2010 میں آپ کے لیے گولڈ میڈل کا اعلان کیا گیا کہ آپ نے اس وقت جو مسلم لیگی امیدوار تھے ان کے لیے بھرپور کردار ادا کرتے ہوئے جامع پاکستان کا یہ عظیم جو تحفہ ہے اس کے لیے اپنی صحیح صلاحیتوں سے بھرپور طریقے سے کردار ادا کیا، اور سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ آپ کا تعلق مجدد دین و ملت امام اہل سنت حضرت امام رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ سے اس قدر مضبوط تھا کہ آپ نے کوٹلی لوہارا سے ماہنامہ مائے طیبہ کا اجرا کیا، اور تقریباً 65 سال تک آپ اس کے طریقے سے قرآن و سنت کا پیغام اور مسئلہ کیا ہے حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ کی خدمت کا کردار ادا کرتے تھے، اور اتنا روشن انداز تھا کہ جس وقت فتنوں کی بارش ہوئی اور مختلف شیطانوں کی طرف سے حملے ہونے لگے تو یہ مولانا محمد بشیر صاحب کا کلام تھا کہ آپ نے بھرپور طریقے سے فکر رضا کا پرچار کیا، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے افکار کی حفاظت کے لیے آپ نے اپنی انتھک کوششوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ ایک موقع پر آپ نے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے کردار کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ماہنامہ مائے طیبہ میں یہ ارشاد فرمایا تھا، فتنوں سے بچایا ہے ہمیں شاہ رضا نے، فتنوں سے بچایا ہے ہمیں شاہ رضا نے، احسان ہے ان کا یہ ہر ایک سنی بشر پر، اور جس شخص نے منہ موڑا ہے احمد کی رضا سے، ہے ایسا شقی سمجھو فدا نار سکر پر، ہے شان رضا ارفع و اعلی و منور، کیوں دشمن نادان نے ٹوٹا ہے کمر پر۔ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک چاند ہے، اور آپ کا جو اعتراض کرتا ہے اس کی حیثیت ایسے ہے جیسے کوئی چاند پہ دھوپتا ہے تو وہ دھوپ چاند پہ نہیں گرتا، دھوپ نمازے کے منہ پہ گرتا ہے۔ تو یہ ابو النور ہے کہ جنہوں نے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے افکار کے لیے اپنی زندگی بسر کی ہے۔ جب شورش کا بیٹی کا سچ بڑھنے لگا اور اس نے ایک مضمون لکھا الٹے باز بریلی کو، اس میں اس نے اہل سنت و جماعت کے دیگر علماء کے علاوہ بطور خاص اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ پر تنقید کی، تو اس کے جواب میں اس وقت اس مرد حق پرست نے جن کی عرس میں ہم بیٹھے ہیں انہوں نے مضمون لکھا، دیکھا باز بریلی کا۔ اس مضمون کے اندر ماہنامہ مائے طیبہ میں آپ نے وہ دلائل دیے اعلیٰ حضرت کے موقف کی اس انداز میں تائید کی کہ شورش کا شخص ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ اس موقع پر اس مضمون کے اندر آپ نے یہ اشعار بھی لکھے
فرماتے ہیں میرے عبد المصطفیٰ احمد رضا تیرا قلم، میرے عبد المصطفیٰ احمد رضا تیرا قلم دشمنان مصطفیٰ کے واسطے شمشیر ہے۔ میرے عبد المصطفیٰ، میرے عبد المصطفیٰ احمد رضا تیرا قلم دشمنان مصطفیٰ کے واسطے شمشیر ہے۔ آیا مغروز علیہم کا یہ ہے ایک ترجمہ اور اشداء علی الکفار کی تفسیر ہے۔ بندگان دیو تیرے نام سے ہے کانپتے، بندگان دیو تیرے نام ہی سے کانپ اٹھے، اے بریلی کیا ہی تیرا روح کیا تاثیر ہے، مرد حق آگاہ لیتا ہے تیری آغوش میں، سینہ باطل میں تیرا نام بھی ایک تیر ہے۔ تو بریلی شریف کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے آپ نے اس انداز میں اس وقت اپنا قلم چلایا۔ تو مختصر یہ ہے کہ صاحب عرس ایک محدث بھی تھے، فقیہ بھی تھے، خطیب بھی تھے، ایک پیر طریقت بھی تھے، ایک بہت بڑے شاعر، بہت بڑے دانشور بھی تھے، ایک بہت بڑے تحریکی رہنما اور برسی پاک و ہند کے چپا چپا پر تبلیغ کرنے والے ایک بہت بڑے مبلغ بھی تھے۔ آج ہم ان کو خراج تحسین پیش کر کے کوئی احسان نہیں کر رہے، بلکہ یہ بات واضح ہے کہ جب کوئی شخص کسی درخت کا پھل کھاتا ہے تو اس کے پتے پتے کو سلام کرتا ہے، اور جب کوئی کسی گھاٹ سے پانی پیتا ہے تو اس کے قطرے قطرے اور بوند بوند کو سلام کرتا ہے۔ آج جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں یقیناً یہ ہمارے اکابر کی محنتیں ہیں، یہ ان کی کوششیں ہیں کہ یہ خالص دین آج بھی ہمارے سینے میں موجود ہے۔ اس واسطے اہل سنت و جماعت کا یہ طریقہ ہے کہ جن کے ذریعے سے دین پہنچا ہے ان کی عظمت کو سلام بھی کرتے ہیں اور ان کے نعرے لگا کر اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں۔ اس سلسلہ میں قرآن و سنت سے چند باتیں پیش کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں، کیونکہ آج ہمارے ماحول میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ جو اللہ کے بلیوں کو رب کی اپوزیشن سمجھتے ہیں، اللہ کے بلیوں کے نام لینے کو اللہ کی توحید کی اپوزیشن قرار دیتے ہیں، اور جیسی آج اجتماع ہے اس پر وہ جملے کسے گے کہ جتنا تم نام اللہ کے بندے کا لیا اتنا تم اللہ کا نام لیتے اور تم اپنا ٹائم ضائع کرتے رہے۔ پھر کوئی کہتا جب تک وہ زندہ تھے چلو زندہ تھے، اب دنیا سے چلے گئے، اس کے بعد ان کا کردار کیا باقی رہ گیا؟ پھر وہ قبروں کو بتوں سے بنا کر اپنے حق سے باطن کو پورا کرنا چاہتے ہیں، اور پھر اور یا اللہ کے جو روحانی تصرفات ہیں ان کا انکار کر کے ماشاءاللہ اپنے جھوٹے مسجد کی تشہیر کرنا چاہتے ہیں۔ میں اس وقت قرآن و سنت کے چند حوالوں سے اس بات کو واضح کروں گا کہ اللہ والوں کی محبت جو خلوص کے ساتھ چیزوں میں موثر ہوتی ہے، یہ عرش کا تحفہ ہے جو اللہ اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے، اور اس محبت کے زیر سایہ جو بیٹھ کر اللہ کے بلیوں کا نام لیتا ہے وہ صرف محب خدا ہی نہیں بنتا، اگر وہ پورا کردار ادا کرتا ہے تو محبوب خدا بھی بن جاتا ہے۔ اور پھر یہ بلی جب تک زندہ ہوتے ہیں ان کے سر کے مشکل حل ہوتی ہے، ان کے نام سے مصیبتیں چلتی ہیں، اور جب یہ قبر میں چلے جاتے ہیں رب ذوالجلال ان کی قبول کو بھی برکتوں کا حوالہ بنا دیتا ہے، اور حالت کی شان جو حیات برزخی ہے اس کے اندر بھی ان کا تصرف ہوتا ہے، ان کا کردار ہوتا ہے، اور پھر ان کے نام سے جو سچ و خیرات کیا جاتا ہے رب ذوالجلال اس پہ بھی اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ اس سلسلہ میں قرآن مجید برہان رشید کی آیت کریمہ میں آپ کے سامنے پیش کی۔ خالق کائنات جل جلالہ کی ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے اللہ ان کی محبت دلوں میں پیدا فرما دے گا۔ ہم ہر کسی کو ولی نہیں مانتے، ولی کے لیے سب سے پہلا کام، سب سے پہلی صفت اور سب سے پہلی سجد وہ ایمان ہے، عقیدہ صحیح ہے۔ اگر کسی شخص کا ایمان نہیں تو اس کو کوئی کمال حاصل نہیں۔
وہ جو کچھ بھی کرتا ہے ہواؤں میں اڑتا ہے، اس کی کسی حیثیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ایمان سے مراد یہ ہے کہ اس کا عقیدہ بالکل صحیح ہو، عقیدے میں کوئی کچی نہ ہو، کوئی پلپلا بن نہ ہو، عقیدے کے اندر کسی لحاظ سے کوئی ہیر پھیر نہ ہو۔ اس وقت خالص اور سوچے عقیدے کے ساتھ وہ ہوتا ہے، اور پھر اس کے زیر سایہ وہ عمل بھی کرتا ہے۔ وہ بد عمل نہیں ہوتا، وہ فرائض کا تارک نہیں ہوتا، وہ واجبات کا تارک نہیں ہوتا، وہ سنتوں کا تارک نہیں ہوتا، فرائض میں بھی عمل کرتا ہے، واجبات کے بھی، سنتوں کے بھی، مستحبات پہ بھی، پھر حرام سے بھی دور رہتا ہے، مکروہ تحریمی سے بھی دور رہتا ہے، مکروہ تنزیہی سے بھی دور رہتا ہے، یہاں تک یہ کوشش کرتا ہے کہ اولیاء کی خلاف ورزی بھی نہ ہو۔ اس وقت اس انداز میں وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، پھر وہ مقام آتا ہے کہ وہ فرش پہ ہوتا ہے، اس کا چرچا عرش پہ ہوتا ہے۔ خالق کائنات میں چڑھا اس کی محبت کا پیغام خود دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کو محلے والے جانتے نہ ہو، مگر اس کا ذکر آسمانوں پہ گونج رہا ہوتا ہے، اور یہ محبت جو بلیوں کی لوگوں کے دلوں میں ہوتی ہے، یہ محبت ایجنسیوں کی پیداوار نہیں، کسی ایڈورٹائزنگ کمپنی کا یہ نتیجہ نہیں، یہ ہمارے دلوں میں جو اللہ کے بلیوں کی محبت ہے، یہ وہ تحفہ ہے جو رب ذوالجلال نے عرش سے نازل فرمایا ہے۔ اس سلسلہ میں یہ میرے پاس بخاری شریف موجود ہے، بخاری شریف کی دوسری جلد کے اندر یہ حدیث شریف ہے جو بخاری شریف کے متعدد مقامات پر ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، کیونکہ وقت کافی ہو چکا ہے، اس واسطے میں اختصار سے ان امور کو بیان کرتے ہوئے گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بخاری شریف میں اس کا نمبر 3209 ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا احب اللہ العبد نادى جبریل، کہ جب رب ذوالجلال کسی بندے سے پیار کرتا ہے تو اللہ اس پیار کا اظہار کرتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ بندہ رب سے پیار کرے، مگر معراج یہ ہے کہ اللہ بندے سے پیار کرے، اور جس وقت رب ذوالجلال بندے سے پیار کرتا ہے تو خالق کائنات اس پیار کا چرچا کرتا ہے، اظہار کرتا ہے۔ پتہ چلا اللہ کے بندے سے پیار کا اظہار یہ سنت الہی ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے، تو ولیوں کا عرس بنا کر ہم اللہ کی سنت پر عمل کرتے ہیں کہ خالق کائنات اپنے بندوں کا نام، اپنے ولیوں کا تعارف خود کرواتا ہے، اور جبریل علیہ السلام کو بلا کر رب ذوالجلال فرماتا ہے، ان اللہ یحب فلانا فاحبہ، اے جبریل بے شک اللہ، بے شک میں اس ولی سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس ولی سے پیار کر۔ آپ دیکھو محبت ولی کا سٹیٹس کتنا بڑا ہے، اللہ کے ولی کا مقام کتنا اونچا ہے، اور ولی کی محبت کا مرتبہ کتنا بلند ہے۔ اگر آج کے وہ نام نہاد مبلغین جو ولی کی محبت کو اللہ کی محبت کا پوزیشن کہتے ہیں، ان کی بات صحیح ہوتی تو ہر انسان کے کائنات جل جلالہ اپنی محبت، اپنے ولی کی محبت کا خود پیغام نہ دیتا۔ جبریل علیہ السلام کو رب ذوالجلال متوجہ کر کے خود فرماتا ہے، اے جبریل فلاں سے میں پیار کرتا ہوں، تو جبریل تو بھی فلاں سے پیار کر۔ اب محبت ولی اللہ اس کا خود سبق دے رہا ہے، اور محبت ولی اتنی اہم چیز ہے۔ اب دیکھو جبریل علیہ السلام نے کمی کس چیز کی ہے، وہ اللہ کے نوری فرشتے ہیں، وہ رب ذوالجلال کے مقرب ہے، لیکن ولی کی محبت وہ لازمی سبجیکٹ ہے جو اللہ نے خاتموں کے لیے ہی ضروری نہیں رکھا، بلکہ نوریوں کے نصاب میں بھی شامل فرمایا ہے۔ جبریل علیہ السلام کو حکم دیا، جبریل تم بھی ولی سے پیار کرو، تو میں آپ کو فکر دیتا ہوں اور لوگوں کو جو داتا صاحب کی محبت سے برستے ہیں، جو خواجہ صاحب کی محبت سے جن کو تکلیف ہوتی ہے، اللہ کے ولیوں کا نام سن کر جن کو پرابلم ہو جاتا ہے، وہ توحید کی آڑ میں توہین اولیاء کرتے ہیں۔ اگر ان کی فکر سچی ہوتی تو ہر انسان کے کائنات سے نظران ہوں خود اپنے ولیوں کی محبت کا پیغام نہ دیتا۔ رب ذوالجلال نے ولی کی محبت کا سندیشہ دے کر قیامت تک کے توحید پرستوں کو یہ بتایا ہے کہ جس نے مجھ سے پیار کرنا ہے اس نے میرے ولیوں سے بھی پیار کرنا ہے۔ لہذا محبت ولی
یہ من دون اللہ کی محبت نہیں، یہ بتوں کی محبت نہیں، یہ وہ محبت ہے جو رب نے خود حکم دیا ہے۔ اور پھر ہر ایک کائنات کو علیم الغذا کی صدور ہے، اس کو ازل سے پتا تھا کہ کچھ لوگ میری محبت کی آڑ میں بلیوں کی محبت کا بائیکاٹ کریں گے، میری توحید کی آڑ میں بلیوں کی محبت کا بائیکاٹ کرنا چاہیں گے۔ تو رب ذو الجلال کا انداز کتنا عجیب ہے، وہ یہ فرماتا جا جبریل احب فلانا، اے جبریل فلاں ولی سے پیار کرو، تو اتنا ہی کافی تھا، جبریل پیار کرنا شروع کر دیتے۔ مگر اللہ کیا فرماتا ہے، فرمایا ان اللہ یحب فلانا فاحبہ، جبریل اللہ فلاں سے پیار کرتا ہے، تو بھی فلاں سے پیار کر، تاکہ قیامت تک لوگوں کو پتا چلے کہ اگر توحید کو یہ چیز نقصان دہ ہوتی تو ہر اس خالق کائنات کو تو پیار نہ کرتا۔ وہ ولی جو عالمین بھی جس وقت ولی سے پیار کر رہا ہے اور ولی کی محبت کی جو تبلیغ ہے اس انداز میں کر رہا ہے کہ چونکہ تمہارا رب پیار کرتا ہے تم پیار کرو، اور فرشتوں سے کہتے ہیں تمہارا رب ولی سے پیار کرتا ہے تم بھی ولی سے پیار کرو، تو پتہ چلا اہل سنت والجماعت آج جس مذہب میں موجود ہے یہ فرش پہ کھڑا نہیں کیا، اللہ نے یہ طریقہ عرش سے عطا فرمایا ہے۔ محبت ولی کا یہ انداز جو عرش سے چلا، ہم خوش نصیب ہیں، اگرچہ 15ویں صدی میں ہے، اگر آج بھی کوئی چیک کرنا چاہتا ہے کہ کس کے سینے میں عرش کا تحفہ موجود ہے تو داتا کے دیوانوں کے سینے حاضر ہیں، حضرت بابا فرید کے دیوانوں کے یہ سینے گواہی دے رہے ہیں کہ یہ عام سینے نہیں، حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ اور حضرت مجدد ثانی رحمت اللہ علیہ کے یہ دیوانے، ان کے سینوں پر ہم اس بات کی گواہی دے سکتے ہیں کہ یہ ویران نہیں، یہ بنجر نہیں، یہ کھنڈر نہیں، یہ وہ گلستان ہے کہ جن کو عرش کے تحفے سے سیراب فرمایا ہے۔ ولی کی محبت کا چرچا آسمانوں پہ ہوتا ہے اور پھر رب ذو الجلال زمین پر جلوس نازل کرتا، پہلی میٹنگ خانگی ایسی ہوتی ہے، جبریل ان کو پیغام دیتے، پھر 7 آسمانوں کے چپے چپے پر ولی کا تذکرہ ہوتا ہے۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں اگر کچھ لوگ داتا صاحب چلے گئے، کچھ مقداس بھی چلے گئے، ماذا جب اللہ تعالیٰ رب کے لیے پیچھے کون بچے گا؟ ان کے نزدیک یہ ہے کہ ولیوں کے دروازے پہ جانے سے اللہ کی توحید کو کمی واقع ہو جائے گی، جہاں کچھ کمی آ جائے گی، ان کو یہ سوچنا چاہیے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو خالق کے کائنات جل جلالہ کم از کم فرشتوں کو تو ولی کی محبت سے بچا کے رکھتا۔ یہ اگر بات سچی ہوتی تو اللہ فیصلہ کرتا کہ زمین میں کچھ ولی کے ہمسائے ہیں، کچھ مرید ہیں، کچھ قریبی ہیں، وہ تو ولی سے پیار کر رہے ہیں، آسمان والوں کو تو دور رکھا جائے، لیکن اللہ پہلے آسمان والوں کو ولی کی محبت کا پیغام دے رہا ہے، ثم یؤمر القبول فی الارض، پھر زمین میں ولی کی قبولیت کا جلوس اترتا ہے، تو پتہ چلا محبت ولی اللہ کی محبت کی اپوزیشن نہیں ہے، بلکہ جس وقت محبت ولی دل میں غالب آ جاتی ہے بندہ کے بندے کا سر اللہ کے دربار میں جھک جاتا ہے۔ اس بنیاد پر یہ تمہیدی بات اس چیز کی تھی کہ ہم جس محفل میں بیٹھے ہیں یہ فضول کام نہیں، اللہ کے ولی کا نام اللہ کا نام لینا، اللہ کے ولی سے پیار کرنا اللہ سے پیار کرنا ہے۔ کیونکہ مسلم شریف میں حدیث شریف موجود ہے کہ جب ایک شخص اپنے گھر سے نکلا تھا اور سامنے رستے میں اپنے فرشتے کو شکل انسانی میں کھڑا کر دیا، جب گزرنے لگا تو فرشتے نے پوچھا اینا تریدو، کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ تو یہ شخص جو ایک ولی کو ملنے جا رہا تھا، اس نے بتایا کہ سامنے جو گاؤں ہے اس میں ولی ہے، میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو اب فرشتے نے اپنا تعارف کروایا اور پھر مزید اس سے پوچھا تم اس سے کیوں ملنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا انی احببتہ فی اللہ ہے، میں صرف خدا کے لیے اس سے ملنا چاہتا ہوں، اس کو دیکھتا ہوں کہ خدا یاد آتا ہے، اس کی باتوں سے باتوں کی خوشبو آتی ہے، اس کے پاس بیٹھنے سے دل کی غفلت کا میل اتر جاتا ہے، اس کا چہرہ دیکھوں تو مجھے رب یاد آ جاتا ہے۔ تو فرشتے نے کیا جواب دیا؟
فرشتہ کہنے لگا انی رسول اللہ الیک، میں فرشتہ ہوں، انسان نہیں ہوں، مجھے رب نے تیرے لیے بھیجا ہے۔ رب ذوالجلال یہ فرما رہا ہے احببتک کما تحب فیک، تو نے میرے بندے کو اپنا محبوب بنایا ہے، میں نے تجھے اپنا محبوب بنا دیا۔ اس محبت کی بنیاد پر بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ لہذا اہل سنت و جماعت جو آراز کی محافل کا انعقاد کرتے ہیں وہ اس محبت کے اظہار کے لیے اور اس محبت کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے محافل ہوتی ہے، اور یقیناً یہ توحید کا سبجیکٹ ہے اور توحید کا موضوع ہے کہ جس کی وجہ سے خالق کائنات نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے، وہ آسمانوں پر چرچا کرتے ہیں، بعد میں زمین میں پیغام پہنچتا ہے، اور جن کی روحوں پر وہ نور برستا ہے وہ مشرق میں ہے، بھلی مغرب میں ہے، پھر بھی نام سنتے ہیں، دھڑکتے رہتے ہیں، پھر بھی خوش ہوتے ہیں، پھر بھی ان پر برکات کا نزول ہوتا ہے۔ لہذا آج ہم ان سے مقدس کی تقریب میں بیٹھ کر قرآن مجید کے اس فرمان کے مطابق اور نبی علیہ السلام کے ان فرامین کے مطابق ہم کسی بدعت کا ارتکاب نہیں کر رہے، بلکہ ہم اس سنت پہ عمل کر رہے ہیں جو سنت رب ذوالجلال نے حضرت جبریل علیہ السلام کو خود عطا فرمائی ہے۔ اس کے ساتھ ہم اولیاء کرام کا یہ اسٹیٹس بھی مانتے ہیں کہ ان کی وجہ سے مشکل حل ہوتی ہے، اور خالق کائنات جل جلالہ ان کے صدقے اوروں پر بھی اپنے کرم کا نزول فرماتا ہے۔ اس سلسلہ میں یہ احادیث آپ کے سامنے عرض کرتا ہوا بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ یہ مسند امام احمد بن حنبل ہے جس کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے، اور یہ حدیث نمبر 896 ہے، مسند امام احمد میں جلد نمبر 1 ہے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اہل شام کا ذکر ہو رہا تھا، تو کسی نے کہا آپ عراق میں بیٹھے تھے، کسی نے کہا علی آپ شام والوں پہ لعنت کریں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا میں شام والوں پہ لعنت نہیں کروں گا۔ کیوں؟ کہتے ہیں انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے الابدال یکونون بالشام، ابدال شام میں ہوں گے، وہم 40 رجلا، اور وہ 40 شخص ہوں گے، کلما مات رجل ابدل اللہ مکانہ رجلا، جب بھی ان میں سے کوئی فوت ہوگا اللہ اس کی جگہ اور پیدا کر دے گا۔ مطلب یہ وہ کے پاس دیگرے ہوں گے، ان کا سٹیٹس کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، ابدال کی خائری کیا ہے، ابدال کا مرتبہ کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ الفاظ میرے نبی علیہ السلام کے ہیں، فرمایا یسقا بہم الغیث، ان کے صدقے بارشوں کا نزول کیا جاتا ہے، ان کی وجہ سے، ان کے سٹیٹس کی وجہ سے، ان کی شان کے لیے اوروں کو بھی نوازا جاتا، بارشوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور کیا ہوتا ہے؟ وَيُنْتَصَرُ بِهِمْ عَلَى الْأَعْدَاءِ، ان کی وجہ سے دشمنوں پر اللہ والوں کی مدد کی جاتی ہے۔ آپ دیکھو بارش نہ ہو تو مشکل ہے، بارش ہو تو مشکل حل ہو گئی، مدد نہ ہو تو مشکل ہے، مدد ہو کسی کی وجہ سے تو مشکل حل ہو گئی۔ آج اللہ والوں کو یہ لوگ اللہ کا پوزیشن کہتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ انہوں نے اپنی طرف سے کھڑے ہوئے ہیں کہ یہ غوث ہے، یہ قطب ہے، یہ ابدال ہے، تو یہ ابدال کے اصطلاح حدیث شریف میں موجود ہے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر پورا رسالہ لکھا، اور اس میں آپ نے دلائل اس پر پیش کیے، وہ پوری ہے الخبر الدال وجود القطب والاوتاد والنجماء والابدال، یہ پورا رسالہ ہے امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ جس میں آپ نے فرمایا یہ ہوتے ہیں امت کے ولیوں کے، اور یہ اس امت کا امتیاز ہے۔ اور پھر دوسری حدیث شریف کے اندر صرف شام کا تذکرہ نہیں، مطلقاً امت میں مختلف ملکوں کے اندر اوتاد پائے جائیں گے، وہ موجود ہوں گے، ان کا مقام کیا ہے، فرمایا ان کی وجہ سے دشمنوں پر اسلام والوں کی مدد کی جائے گی، مسلمانوں کی مدد ان کے صدقے ہوگی، ان کے ذریعے سے بارشوں کا نزول ہوگا۔ اور پھر وہ جو حدیث شام کے اوقات کے لحاظ سے ہے، میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں وَيُسْرَقُ عَنْ أَهْلِ الشَّامِ بِهِمْ الْعَذَابُ، ان کی وجہ سے شام والوں سے عذاب دور کر دیا جائے گا۔ دیکھو عذاب مشکل ہے،
طریقے سے ہے ابدان کی وجہ سے عذاب مشکل ہے اور ابدانوں کی وجہ سے عذاب ٹل گیا ہے. تو یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے بندوں سے پیار کرے. یہ پیار بھی توحید کے منافی نہیں, یہ پیار اللہ کا پیار ہے اور صرف محبت ہی نہیں, ان کی شان یہ ہے ان کی وجہ سے عذاب ٹلتا ہے, ان کی وجہ سے بارشیں نازل ہوتی ہے, ان کی وجہ سے مدد ہو جاتی ہے. تو یہ عقیدہ بریلی شریف میں امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے کھڑا نہیں ہے بلکہ یہ صوفہ پہ پڑھا گیا ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اس کی روایت کر رہے ہیں. امام احمد بن حنبل جیسے امام اس کی روایت کو آگے ذکر کر رہے ہیں اور درجنوں واقعات میں یہ موجود ہے کہ رب جو جلال کے ولیوں کی یہ شان ہے کہ خالق کائنات کی مدد ان کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے اور اللہ ان کے صدقے اوروں کی مصیبتوں کو بھی دور کروا دیتا ہے. اس سلسلہ میں دیکھیے الاذکار, یہ امام نووی کی کتاب ہے. اس کے اندر انہوں نے اللہ کے بندوں کی شان کو بیان کرتے ہوئے کہ جب مشکل ہو تو مشکل حل کیسے ہوتی ہے اس کا باقاعدہ باب ذکر کیا. باب و باجور اذن فرط دابتہ, کہ جب کسی کا جانور گم ہو جائے تو وہ کیا کرے. یہ مشکل ہے بندے کی کہ اس کی سواری گم ہو گئی, اس کا جانور گم ہو گیا, وہ جنگل میں ہے, صحرا میں ہے, جہاں اس کا کوئی ظاہری طور پر مومن نہیں, کوئی مددگار نہیں, دوست نہیں, وہاں کوئی نشانی آبادی نہیں, تو وہ کیا کرے. یہ باب فہم کر کے حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے سند کے ساتھ یہ لکھا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہے. نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, اللہ کے ولیوں کی شان دیکھو, اللہ کے بندوں کا مقام دیکھو. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دن فرتک دابت احدکم بارض فلا فلينادي یا عباد اللہ احبسوا, یا عباد اللہ احبسوا. فرمایا جب کسی ویرانے میں تمہارا جانور گم ہو جائے تو کیا کہو. فرمایا اللہ کے بندوں کو پکارو. فلينادي, اسے چاہیے کہ وہ آواز دے. جس کا جانور گم ہو جائے اسے چاہیے کہ وہ آواز دے. کیا آواز دے؟ یا عباد اللہ. سامنے نظر کوئی نہیں آ رہا, نہ دوست ہے, نہ بھائی ہے, نہ انسانی آبادی کوئی نظر آ رہی ہے, جنگل ویرانہ ہے, لیکن مشکل آئی تو اسلام میں مشکل پہل کرنے کے لحاظ سے فلينادي یا عباد اللہ, وہ آواز دے, اے اللہ کے بندو, اے اللہ کے بندو, میری سواری کہیں بھاگی ہے, جہاں بھی ہو میری سواری کو روک لو, جہاں بھی ہے میری سواری کو پکڑ لو, جہاں بھی ہے میری سواری کو روک کے میری مدد کرو. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جس وقت وہ یہ بات کرے گا فإن للہ عز وجل فی الارض حاضرہ, فرما سیحبسہ, وہاں زمین کے اندر اللہ کے بندے موجود ہوتے ہیں جو نظر نہیں آتے, وہ ذہن میں ہے. فرمایا وہ اپنا کردار ادا کریں گے, سواری کو پکڑ لیں گے, اس کی مشکل کو حل فرما دیں گے. یہ حدیث شریف کے اندر اس کا تذکرہ صرف ایک مقام پر نہیں, متعدد مقامات پر یہ حدیث شریف موجود ہے. اور یہاں تک کہ منکرین کے امام شوکانی نے اپنی کتاب تحفۃ الذاکرین کے اندر اس کو ذکر کیا ہے اور پھر اس کو ذکر کر کے اس پر استدلال بھی کیا ہے. اس سے پتا چلا کہ ولیوں سے مدد مانگنا جائز ہے. یہ دیکھو تحفۃ الذاکرین شوکانی کی کتاب ہے جو غیر مقلدین جس کو اپنا امام اور پیشوا مانتے ہیں, اس نے اپنی اس کتاب کے اندر اس حدیث شریف کو ذکر کیا اور اس کے اندر اس کے مختلف طرق کا بھی تذکرہ کیا. یہاں تک کہ یہ کہا کہ یہ حدیث مسند ابی یعلا میں بھی موجود ہے, طبرانی میں بھی موجود ہے اور اس کے اندر اس چیز کا بھی ذکر کیا. یہ صفحہ نمبر 191 ہے. علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت قطبہ بن غزوان روایت کرتے ہیں کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا ضل علی احدکم شیء, جب تمہاری کوئی شے گم ہو جائے. پہلی حدیث میں یہ ذکر تھا کہ جانور گم ہو جائے, اب یہاں یہ ہے اذا ضل علی احدکم شیء, جس وقت تمہاری کوئی چیز گم ہو جائے, واراد احدکم اونا, اور تم میں سے کوئی مدد چاہے, اونا اراد احدکم
آنا، تم میں سے کوئی آن چاہے، وہ نستعین میں جس آن کا ذکر ہے، تم میں سے کوئی آن چاہے، مدد چاہے، وَهُوَ بِأَرْضِ فَرَاتٍ لَيْسَ بِهَا أَنِيسٌ، وہ جگہ ایسی ہے جہاں اس کا کوئی ظاہری مددگار نہیں ہے، کوئی یار نہیں، کوئی دوست نہیں، کوئی اس کی کمپنی نہیں، وہ ایسے لگ تک صحرا میں ہے، چکر میدان میں، جنگلوں صحرا میں، جہاں اس کا ظاہری کوئی معامل نہیں اور اس کی کوئی چیز گم ہو گئی ہے۔ فَلْيَقُلْ يَا عِبَادَ اللَّهِ أَعِينُونِي، میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ چپ نہ بیٹھے، وہ یہ بات کہے یا کے ساتھ، یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو، أعِينُونِي، میری مدد کرو، میری مدد کرو۔ یہ حدیث یہ شوکانی نے تحفۃ الذاکرین کے اندر اس کو لکھا ہے کہ محبوب علیہ السلام خود فرما رہے ہیں جب مشکل آ جائے، تم جنگلوں صحرا میں ہو، تمہارا کوئی انیس نہ ہو، کوئی غمخار نہ ہو اور تمہاری کوئی چیز گم ہو جائے، تم کہو یا عباد اللہ، یا کے ساتھ کتاب بھی ہے، ندا بھی ہے، آگے آئینو، مدد کرو، یہ درخواست بھی ہے۔ لہذا میرے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جس وقت وہ یہ کہے گا فَإِنَّ لِلَّهِ عِبَادًا لَا يَرَاهُمْ، اللہ کے بندے وہاں بھی ہوں گے جن کو یہ دیکھ نہیں رہا، جس وقت یہ پکارے گا اللہ کے بندے اس کی مدد فرما دیں گے۔ پتا چلا یہ دین ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چل گیا ہے، اس میں اللہ والوں کی نشان، اس میں عبادت اللہ کا یہ مرتبہ، اس میں عبادت اللہ کا اس انداز میں تذکرہ موجود ہے۔ اور یہاں پر پھر شوکانی نے ایک دوسری حدیث شریف جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اس کا بھی ذکر کیا ہے اور اس کے لحاظ سے کہا وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، اس کے سارے راوی جو ہیں وہ ثقہ راوی ہیں۔ یہ حدیث شریف کے الفاظ ذکر کرتے فرمایا إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ سِوَى الْحَافِظَةِ، اللہ کے فرشتے ہیں، یہ جو انسان کے ساتھ ہے ان کے علاوہ وہ فرشتے ہر جگہ موجود ہیں اور ان کا انداز کیا ہے؟ پاک محبوب علیہ السلام نے فرمایا ساکاتا میں ورا کی شجر یکتمون، جو ایک پتا بھی نہیں گرتا ہے وہ لکھتے ہیں۔ اور فَإِذَا أَصَابَ أَحَدَكُمْ شَيْءٌ فَإِذَا أَصَابَ أَحَدَكُمْ شَيْءٌ بِيَدِ فُلَانٍ فَارْشُدَا لِأَعِينُونِي يَا عِبَادَ اللَّهِ، کہ تم میں سے جب کسی کو مشکل پیش آئے تو اس حدیث میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ذکر کرتے ہیں کہا وہ آواز دے تو اللہ کے بندے اس کی مدد کو پہنچ جائیں گے۔ یہ حدیث شریف ذکر کرنے کے بعد ان ساری حدیث کے آخر میں اس نے لکھا ہے وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ الْإِسْتِعَانَةِ بِمَن لَّا يَرَاهُ الْإِنسَانُ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَصَالِحِ الْجِنِّ وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ بَأْسٌ كَمَا يَجُوزُ لِلْإِنسَانِ أَن يَسْتَعِينَ بِبَنِي آدَمَ إِذَا أَصَرَتْ دَابَّةٌ أَوْ انْفَرَطَتْ۔ فرمائے اس حدیث سے پتہ چلا کہ جس طرح اللہ کے ولیوں سے مدد مانگنا جائز ہے ایسے فرشتوں سے مدد مانگنا جائز ہے اور نیک جنوں سے مدد مانگنا جائز ہے۔ اب حدیث شریف کی سند کے لحاظ سے بھی رجال ثقہ ہے اور اس کے بعد استدلال بھی خود کیا اور استدلال کرتے ہوئے یہاں استعانت مانگی جا رہی ہے، اس کے جواز کی دلیل پیش کی جا رہی ہے۔ آج وہ طبقہ کہتے ہیں ان کا یہ پراپوگنڈا ہے کہ اللہ کے سوا اگر کسی اللہ والے سے مدد مانگی جائے گی تو شرک ہو جائے گا، جبکہ ان کا امام اس کتاب میں لکھ رہا ہے کہ اللہ کے فرشتوں سے مدد مانگنا جائز ہے، نیک جنوں سے مدد مانگنا جائز ہے اور اللہ کے ولیوں سے مدد مانگنا جائز ہے۔ اور اس میں جو حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ذکر کر کے اپنا ایک مشاہدہ ذکر کیا، شوکانی نے وہی مشاہدہ امام نووی کے حوالے سے ذکر کیا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے حدیث شریف ذکر کی اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ہو گیا لی، کہتے ہیں کل تو میں یہ کہتا ہوں حقانی بعض شیوخنا الکبار، میرے جو بڑے بڑے شیوخ ہیں انہوں نے یہ بات بتائی ہے کہ وہ سفر پر تھے اور ان میں سے کسی کا جانور گم ہو گیا، مکان یار بہت حدیث
اور انہیں یہ حدیث آتی تھی کہ اگر جانور سفر میں گم ہو جائے تو یہ کہے یا عباد اللہ عینو، اللہ کے بندوں مدد کرو، تو وہ جانور مل جاتا ہے، اللہ کے بندے فوراً مدد کو پہنچ جاتے ہیں۔ تو امام نبوی جیسا انسان کہتا ہے کہ میرے اساتذہ کا یہ عمل ہے کہ ان کا جانور گم ہوا اور انہوں نے یہ لفظ بولے تو کہتے ہیں صحابہ صلی اللہ علیہم فی الحال جو ہی یہ لفظ زبان سے بولتے گئے کہ یا عباد اللہ عینونی، اے اللہ کے بندوں مدد کرو، امام نبی کہتے ہیں میرے اساتذہ کا یہ عمل ہے، وہ بتاتے یہ لفظ بولنے کی دیر بھی ہماری مشکل حل ہو گئی ہے، وہ جانور مل گیا۔ اور اس کے ساتھ ہی امام نبی اپنا عمل ذکر کرتے ہیں، کہتے کنت انا مرہ ما جماعت فنفرت منها بہیمۃ، فرمایا ایک جماعت کے ساتھ میں بھی جا رہا تھا، یعنی وہ پرانے زمانے کے جو سفر تھے، کہتے ایک ایسے ہی میدان میں اس جماعت میں لوگوں کا جانور گم ہو گیا، فعجزت عنہا، تلاش کر کر کے عاجز آ گئے، وہ ملتا نہیں تھا، تو کہتے ہیں فقلتہ فوقفت فی الحال، کہتے ہیں فقلتہ، میں نے یہ حدیث اپنی زبان سے اس عمل کو دہرایا اور میں نے کہا یا عباد اللہ عینونی، اے اللہ کے بندوں مدد کرو۔ امام نبی کہتے ہیں اور کوئی سبب ہمیں نظر نہیں آیا سوائے اس حدیث کے لفظوں کے، جو بھی بولتے گئے ہماری مشکل حل ہو گئی ہے۔ یہاں ان کے یہ الفاظ موجود ہیں، کہتے ہیں عجزت عنہا، اس کو پکڑنے سے عاجز ہو گئے تھے، اب یہاں گم نہیں ہوا، وہ دوڑ رہا ہے، یہ پکڑنا چاہتے ہیں اور پکڑا نہیں جا رہا، تو کہتے ہیں جب میں نے یہ لفظ بولے تو کیا ہوا، فوا کا فرق فی الحال بغیر سبب سوا حاصل کیا، اس کلام کے سوا اور کوئی سبب نہیں تھا کہ کسی نے رسی ڈال کے روکا ہو، کسی نے آگے پکڑ کے روکا ہو، کہتے ہیں جب ہم زبان سے لفظ بولتے گئے ہیں، وہ جہاں دوڑ رہا تھا فوراً رک گیا ہے اور ہم نے جا کے اس کو پکڑ لیا ہے۔ تو یہ اتنی پرانی صدیوں کے ائمہ اپنے انداز میں تجربہ بھی ذکر کر رہے ہیں، اور حدیث شریف کے اس مضمون سے واضح ہو رہا ہے کہ اللہ کے ولیوں کے اسٹیٹس کو ماننا اور ان کے اس تصرف کو ماننا یہ بات کا بڑا ہوا مذہب نہیں، یہ شروع سے چلتے آنے والا دین ہے۔ اہل سنت و جماعت آج بھی اس کی حامی اور وارث موجود ہے۔ اس کو ذکر کر کے تحفۃ الذاکرین کے اندر شوکانی نے کہا قال النووی فی الاذکار بعد نواحت الحدیث، امام نووی نے جب یہ حدیث ذکر کی تو یہ الفاظ لکھے۔ اب نووی کے جو الفاظ میں نے کتاب الاذکار سے پڑھے وہی سارے شوکانی نے تحفۃ الذاکرین میں بھی لکھے، تو آج آ کے نئی توحید ان کو یاد آ گئی ہے اور آج نیا انداز یاد آ گیا ہے، جبکہ اگر یہ اپنے گھر کی تلاشی میں تو حدیث شریف جہاں لکھی ہے وہاں استدلال بھی لکھا ہے اور وہاں بزرگوں کے جو مشاہدات ہیں وہ بھی لکھے ہیں۔ اللہ کا فضل ہے دنیا نے اپنے آپ کو بدلا گھڑی گھڑی، ایک ہم اہل عشق ہے جہاں سے وہی رہے، دوسرے لوگ بدل گئے، بگڑ گئے، بھٹک گئے اور اپنے وہ جھوٹے سچے جو چھوٹے موٹے ان کے پیشوا تھے ان کے رستے سے بھی ہٹ گئے، اور اہل سنت و جماعت آج بھی صفا کی صداقت اور چمک کے ساتھ موجود ہے۔ یہ زندگی میں ان کا جو مقام و مرتبہ ہے، جس وقت ان کا نثار ہو جاتا وہ قبروں میں چلے جاتے تو یہ مقام و مرتبہ اللہ کے فضل سے برقرار رہتا ہے، بلکہ قوتیں دنیا کے مقابلے میں تیز ہو جاتی ہیں۔ ظاہری حیات میں آج جو ہمارے آواز کی طاقت ہے، ولیوں کی عبادت مثال کہیں زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور اس سلسلہ میں یہ مسلم شریف میں حدیث شریف موجود ہے، مسلم شریف کی پہلی جلد ہے جس کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے یہ مروی ہے اور کتاب الایمان کے اندر یہ حدیث نمبر 121 ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا وقت قریب تھا تو کہنے لگے فَإِذَا أَنَا مُتُّ فَلَا تُصَاحِبْنِي نَاحِيَةً وَلَا نَاحِيَةً، اور جب میں فوت ہو جاؤں تو میرے ساتھ کوئی بیعت کرنے والی عورت نہ ہو، کوئی نوحہ کرنے والی نہ ہو، اور میری چارپائی کے ساتھ آگ بھی نہ اٹھائی جائے۔ پھر کیا فرمایا فَإِذَا دَفَنْتُمُونِي شُنُّوا عَلَيَّ التُّرَابَ شَنًّا، جب جنازے کے بعد تم مجھے دفن کرو گے
تو مٹی تم آہستہ آہستہ ڈالنا. شن اصل میں مشکیزہ جو چمڑے کا ہوتا ہے وہ پانی سے بھرا ہوا ہو تو پانی چھڑکتے وقت اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ کے کہ پانی آہستہ آہستہ نیچے گرے، اس کو شن کہا جاتا ہے عربی زبان میں. اب کہا شن والی تراب شننا، کہ میری قبر میں جو تم نے مٹی ڈال دی ہے ایک تو وہ باریک ہو، دوسرا باریک بھی آہستہ آہستہ ڈالتی ہے، زور سے بھی ڈال، نہ بڑے ڈھیلے ڈالنے اور نہ زور سے پھینکنے. تم نے میری قبر پر مٹی آہستہ ڈال دی ہے. میں 15ویں صدی کے کسی تباہ پرست کی بات نہیں کر رہا، میں صحابی رسول اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں جن کے زور بازو سے مصر توحید کا گہوارہ اپنا وہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال کے وقت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اپنے دوستوں بیٹوں بھائیوں کے سامنے یہ چیز بیان کر رہے ہیں. اور اب مٹی آہستہ ڈالنا. اب اگر آج والا نظریہ ہوتا جو لوگوں نے قبر والوں کو اور بتوں کو برابر توڑنا شروع کر دیا تو بت میں کوئی بوجھ رکھے یا نہ رکھے وہ جامع اس کو کوئی خبر نہیں ہے. لیکن قبر کے لحاظ سے صحابی کہتے ہیں اگر ضرور نکلتی کی ہوگی اور اوپر چھت ہوگی اور چھت کے اوپر مٹی ڈالی جائے گی مگر ڈالنی پھر بھی آہستہ ہے. اس بات سے کہ مستدرک الحاکم میں سند صحیح سے یہ حدیث شریف موجود ہے. میرے محبوب علیہ السلام نے جب دیکھا ایک شخص یوں کوہنی رکھ کے قبر کے ساتھ بیٹھا ہے، فرمایا ہاتھ پیچھے کرو، لا تؤذی صاحب القبر، قبر والے کو اذیت مت دو. اب یہ دین ہے. مستدرک الحاکم میں سند صحیح سے یہ بتایا گیا کہ اللہ کا بندہ بعد از وصال اس کی آواز دنیا کے مقابلے میں تیز ہو جاتے ہیں. ہم چھت کے نیچے دنیا میں بیٹھے ہو، چھت پہ جتنا بوجھ ہو ہمیں کوئی پرواہ نہیں، اگر چھت سلامت ہے ہمیں کسی لحاظ سے کوئی پرابلم نہیں. لیکن قبر والے کو پرابلم ہے. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی بھی نہ رکھو، اس سے تکلیف ہوتی ہے. اور یہ صحابی اس چیز کو سامنے رکھ کے کہہ رہے ہیں کہ تم نے مٹی بھی مجھ کا حصہ ڈالنی ہے. اور مٹی ڈالنے کے بعد فرمایا دوڑ لگا کے بھاگ نہیں جانا، دفن کر کے بھاگ نہیں جانا. آج ایک طائبہ ایک پورا طبقہ جو دعاؤں کا منکر ہے، اشارے ثواب کا منکر ہے اور وہ جان چڑھاتے ہیں کوئی فوت ہوا زمین میں گراؤ اور بھاگ جاؤ. یہ صحابہ کا دین، یہ صحیح مسلم اس کے اندر یہ موجود ہے. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھرے مچھلے میں لوگوں سے کہہ رہے تھے جن کو وصیت کر رہے ہیں وہ صحابہ ہے، تابعین ہے، اور میں کوئی تو ٹوکتا ہے ان کو کیا باتیں کر رہے ہو. کہتے ہیں ثم اقیموا علی قبری، مجھے دفن کر کے بھاگنا نہیں، میری قبر کے گرد دائرہ بنا کے کھڑے ہو جانا. ثم اقیموا علی قبری، اور گرد گرد پکایا جاتا. اب خود کے گرد جو کھڑے ہو دھتکارے گا اور قبر کے گرد جو کھڑے ہو وہ سنت پہ عمل کر رہے ہیں. ثم اقیموا علی قبری، میری قبر کے گرد تم نے کھڑے ہو جانا ہے. یہ یاد رکھنا. یہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قول میں پیش کر رہا ہوں چونکہ اساتذہ شیخ الحدیث بیٹھے ہیں، اس کا فنی طور پر اصول حدیث میں یہ تذکرہ موجود ہے کہ جب کوئی صحابی ایسی گفتگو کرے جو ماورائے عقل ہو تو وہ قول صحابی نہیں، فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے. وہ حدیث مرفوع کے حکم میں ہے. اگر میں صحابی کہنا کہ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سرکار سے سنا، اگر یہ لفظ نہ بولے کیونکہ ہے سچے اور بات سوچ کر نہیں کی جا سکتی عقل سے، پھر سرکار نے فرمائی ہے تو وہ بیان کر رہے ہیں. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ امانت تھی اور وقت وصال وہ امانت امت تک پہنچانا چاہتے تھے کہ جس وقت مومن فوت ہو جاتا ہے اسے بت مت سمجھو، اس کا ادراک ہوتا ہے، اس کا احساس ہوتا ہے، اس کو سارا پتہ چلتا ہے. فرمایا تم نے میری قبر کے گرد کھڑے ہو جانا ہے. کتنی دیر تک؟ فرمایا قدر ما تنہر جزور یقسم لحمھا، اتنی دیر تک کھڑے رہنا ہے کہ جتنی دیر میں انگلی کو پکڑ کے اس کا نہر کر کے کھال اتار کے گوشت بنا کے بانٹ دیا جا، جتنا ٹائم گزرتا اتنی دیر فرمایا تم نے میری قبر کے گرد کھڑے رہنا ہے. قبروں کے پجاری ہیں، قبروں کے پاس جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. میں پوچھتا ہوں یہ صحابہ کو کس نے سکھایا؟ یہ حضرت عمر بن عاص کہہ رہے ہیں، کسی نے رد نہیں کیا
اور کتاب امام مسلم کی کتاب اور ایمان میں انہی لفظوں سے تذکرہ موجود ہے. صاحب نے اس پر عمل کیا. رسوم کی ہونا قبری، پھر کھڑے ہو جانا میری قبر کے ارد گرد. اب کھڑے ہونے کا فلسفہ کیا؟ کیوں کھڑے ہونا؟ آگے 2 جملے بولے 14 طبق روشن ہو گئے ہیں. کیوں کھڑے ہونا؟ کیا وجہ ہے؟ کیا کسی بدعت کے لیے، کسی تباہ پرستی کے لیے، کسی قسم کے ظن و گمان کے لیے نہیں. صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جملے سنو. فرماتے ہیں حتی استأنس بکم، یہاں تک کہ تمہاری وجہ سے میرا قبر میں دل لگ جائے. حتی اتنی دیر کھڑے رہنا. استأنس بکم مطلق استأنس نہیں ہے کہ یہاں تک کہ میں مانوس ہو رہا ہوں، کہ کیفیات اندر داخل ہو تو ان کیفیات کی وجہ سے میں مانوس ہو جاؤں، بلکہ فرما استأنس بکم، تمہاری وجہ سے قبر میں میرا دل لگ جائے. استأنس انس سے مشتق ہے. آپ یہ کہتے ہو کہ فلاں بندہ فلاں جگہ مانوس ہو گیا، وہ فلاں سے بڑا مانوس ہے، فلاں جگہ سے بڑا مانوس ہے. تو حضرت عمر بن عاص کہنے لگے دفن کر کے بھاگ نہیں جانا، کھڑے رہنا، اتنی دیر کھڑے رہنا کہ اونٹ کو ذبح کر کے گوشت بنا کے جو بانٹ دیا جائے، اتنی دیر کھڑے رہنا، فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا تمہیں دیکھ کے میرا قبر میں دل لگ جائے گا. دیکھو تمہاری وجہ سے اگر قبر والے کو بہر والا نظر نہ آتا ہو تو پھر کھڑے رہنا چلے جانا برابر. پھر کیوں پابند کر رہے تھے کہ کھڑے رہنا؟ یہ کہتے کہ کھڑے رہنا یہاں تک کہ میں تمہاری وجہ سے مانوس ہو جاؤں، تمہاری وجہ سے مانوس ہو جاؤں. تو حضرت عمر بن عاص قول رسول اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ کیا مطلب کہ لوگوں کو یہ پیغام دے رہے تھے کہ قبر والا بہر والوں کو دیکھتا ہے، اس کو بہر والے نظر آتے ہیں، وہ ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے. اور جب دیکھے گا کہ بھائی بھی کھڑے ہیں، بیٹے بھی کھڑے ہیں، دوست کھڑے ہیں، تو کہے گا میں کسی پردیش میں نہیں اپنے گھر میں موجود ہوں. استأنس بکم، یہاں تک کہ تمہاری وجہ سے میرا قبر میں دل لگ جائے. تو اگلا جملہ کیا ہے؟ فرمایا انظر او اعلم ماذا اراجع رسل ربی، یہاں تک کہ مجھے پتا چل جائے کہ میں نے منکر نکیر کو جواب کیا دینا ہے. پتا کیا چلا؟ اگر باہر تو پڑھا جائے اندر سنائی نہیں دیتا تو پھر چلے جانا یا رہنا برابر تھا. فرمایا تم رہو کس وجہ سے کہ تم پڑھو میں سنتا ہوں، تم بولو مجھے سنائی دیتا ہے. ادھر منکر نکیر آئے ہوئے ہوں گے، وہ مجھ سے سوال کر رہے ہوں گے، تم اللہ کا ذکر کر رہے ہوں گے، مجھے جواب دینا آسان ہو جائے گا. حتی اعلم ماذا اراجع رسل ربی. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بادشاہ فصلوں میں اپنے آخری وقت میں یہ امانت تو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی تھی، وہ پہنچا رہے تھے کہ بندہ مومن بادت کے ساتھ قبر میں دیکھتا ہے کہ باہر کون کھڑا ہے اور سنتا ہے کہ باہر کیا پڑھا جا رہا ہے. آج جو قبروں کو، اللہ والوں کی قبروں کو بت ہے، اللہ والوں کے جسم کو جو بت ہے، انہوں نے دین سمجھا تو کیا کہیں دین کی خوشبو سونگھی بھی نہیں ہے. یہ فرق بیان کیا گیا. اب بت نہیں دیکھ سکتا، اس پر پردہ نہ ہو پھر بھی نہیں دیکھ سکتا، اور قبر والا پردے کے اندر سے بھی دیکھ رہا ہے. بت نہیں سن سکتا، قبر والا پردے کے اندر سے بھی سن رہا ہے. حالانکہ ہم زندگی میں بیٹھے ہو، دروازہ اچھی طرح بند ہو، ایئر پروف ماحول ہو، شہر میں کوئی گزر رہا ہو، ہمیں اندر پتہ نہیں چلتا کہ باہر کوئی گزر رہا ہے. مگر بخاری شریف میں ہے، ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں انہ لیسمع قرار علیہم، جب کوئی قبر والوں کو دفن کر کے جاتا ہے وہ قبر والا ان کے قدموں کی آہٹ بھی سن لیتا ہے اور پھر اس کی آواز تیز ہو گئے. ہم بیٹھے ہو چھت کے نیچے، ہمیں تکلیف نہیں ہوتی ہے بچے چھت پہ کتنا ہی وزن ہو، مگر قبر والے کو تکلیف ہوتی ہے. اگر کوئی بھی زائد رکھی رہا تو پتا چلا یہ بندہ مومن کا مرتبہ و مقام ہے کہ برزخی زندگی میں جب پہنچتا ہے تو بت اور جامد نہیں بنتا، بلکہ اللہ اپنے فضل سے اس کی صلاحیتیں مزید بلند و بالا کروا دیتا ہے. یہ بخاری شریف، یہ مسلم شریف، یہ پرانا دین، یہ اصلی دین، اور ہم اس کے وارث. اور اس کے اندر یہ واضح کیا گیا ہے کہ قبر کا مقام کیا ہے، قبر والے کا مرتبہ کیا ہے. اللہ کے ولی کی یہ بات ہے
اور میں یہ سمجھتا ہوں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا کوئی معاملہ نہیں تھا، اس واسطے کہ وہ تو صحابی رسول اللہ علیہ السلام ہے، اور لا تمسوا النار مرانی اور مرانی، ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جس خوش نصیب نے حالت ایمان میں میری زیارت کی ہے آپ اس کے قریب نہیں جائے گی، اور جس نے حالت ایمان کو اس کی زیارت کی ہے حالت ایمان میں اس دادی کے قریب یاد نہیں جائے گی۔ لہٰذا ان کو قبر کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن ان کے پاس ایک امانت تھی، ایک عقیدہ تھا، وہ پہنچانا چاہتے تھے کہ بندہ مومن اور کافر میں فرق بہت زیادہ ہے، مومن دنیا سے چلا بھی جاتا ہے، رب ذوالجلال اس کو قبر میں بھی کئی طرح کے ادراکات عطا فرما دیتا ہے۔ اسی چیز کو آگے قرآن مجید برہان رشید کے انداز سے اور حدیث شریف کے انداز سے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت صرف ایک حوالہ تفسیر مظہری کا پیش کر رہا ہوں، اس لیے کہ ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں ان کو اپنا ہم مسلک لکھا ہے، بالخصوص بر صغیر میں اہل حدیث کی علمی خدمات، اس کتاب کے اندر ان کو اپنا ہم مسلک لکھا کہ یہ بھی ان کے بقول اہل حدیث تھے، یعنی غیر مقلد، جبکہ ان کا عقیدہ، ان کا عمل اور ان کے افکار اگر وہ سنے تو پھر ان کو پتہ چلے کہ بلا وجہ کسی اچھے محدث مبصر کو دیکھ کر اپنے کھاتے میں ڈالنا ضروری جائز نہیں، پھر ان کا عقیدہ بھی ماننا پڑے گا، ان کا عمل اور ان کا پیغام بھی ماننا پڑے گا۔ یہاں انہوں نے تفسیر مظہری کے اندر قاضی صاحب کا پانی پتی یہ شہداء کی حیات پر بات کرتے ہوئے انہوں نے اس چیز کو لکھا ہے کہ جس وقت سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے ایک شخص حالت ایمان میں جلوہ گر ہے اور اس کو یہ مقام حاصل ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے اس کو منصب شہادت عطا فرمایا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، اس کی روح کا تصرف کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، یہ بل احیا پر انہوں نے تفسیری نوٹ جو لکھا ہے۔ میں ان لوگوں کو جو بر صغیر میں غیر مقلد مفسر کے طور پر قاضی صاحب کو اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں، وہ ان کا عقیدہ دیکھیں، ان کا پیغام سنیں، ان کو رب ذوالجلال نے کتنے ازگار کا افکار عطا فرمائے ہیں۔ اس مقام پر انہوں نے لکھا ہے ان اللہ تعالی یعطی لارواحہم قوۃ الاجساد فیذهبون من الارض والجنۃ والسماء حیث یشاءون وینصرون اولیاءهم ویدمرون اعداءهم ان شاء اللہ تعالی من اجل ذلک الحیات لا تاکل الارض اجسادهم ولا اطفالهم۔ یہ کہتے ہیں کہ جو شخص اللہ کی محبت میں گم ہو جاتا ہے، مقام شہادت پر پہنچ جاتا ہے، وہ کیسا زندہ ہے، اس کی حیات کیسی ہے، کیسے اللہ ان کی روحوں کو جسموں والی طاقت عطا فرما دیتا ہے۔ یعطی لارواحہم قوۃ الاجساد، اللہ ان کی روحوں کو جسموں والی طاقت دیتا ہے، تو وہ جسموں والی طاقت روحوں میں آتی ہے، روح کیا کرتے ہیں، کہتے فیذهبون من الارض والجنۃ والسماء حیث یشاءون، زمین کے جس ملک میں جانا چاہے چلے جاتے ہیں، آسمانوں میں جہاں جانا چاہے چلے جاتے ہیں، جنت میں جس جگہ جانا چاہے چلے جاتے ہیں، یہ ان کی پرواز ہے۔ روح میں جسم والی طاقت، پھر کسی ویزے کی ضرورت نہیں، کسی سواری کی ضرورت نہیں، کسی ٹکٹ کی ضرورت نہیں، جدھر چاہتے ہیں کائنات کے زمین پر چلے جاتے ہیں، جدھر چاہتے ہیں آسمانوں پہ چلے جاتے ہیں، جدھر چاہتے ہیں جنت میں چلے جاتے ہیں۔ دوسرا انداز جنت میں داخلے کا بعد ہے، ان کی روحوں کو اللہ نے جسم والی طاقت دے دی ہے، پھر جا کے کرتے کیا ہے، کردار کیا ہے، کہتے ینصرون اولیاءہم، اپنے دوستوں کی مدد کرتے ہیں، ویدمرون اعداءہم، اپنے دشمنوں کو ہلاک کرتے ہیں۔ یہ روحیں اللہ کے نیک بندوں کی جو منصب شہادت پر فائز ہو گئے، ان کی روحوں میں جسموں والی طاقت، وہ ینصرون اولیاءہم ویدمرون اعداءہم، اپنے دوستوں کی مدد، اپنے دشمنوں کی ہلاکت کا کردار ادا کرتے ہیں، اور پھر جدھر جاتے ہیں، جس محب کے گھر میں جانا چاہے چلے جاتے ہیں، زمین کا آسمانی بھی چلے جاتے ہیں اور جنت میں بھی چلے جاتے ہیں۔ یہ رب ذوالجلال نے ان کو مقام دیا ہے، فرمایا زمین ان کے جسم کو کیا کفن بھی نہیں کھا سکتی، اور خالق کائنات ان کو یہ زندگی عطا فرماتا ہے۔ اس واسطے یہ افکار ہے اہل سنت و جماعت
جماعت کے ہمارے گھر کے کھڑے ہوئے نہیں ہیں، یہ صبح سے چل کے آنے والی روشنی ہے۔ یہ اللہ کے بندے جب تک زندہ ہے پھر بھی ان کے سب کے مصیبتیں کرتی ہے، اور جب دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ جہاد اصغر والے ہو یا جہاد اکبر والے جو منصب شہادت پر وہ فائز ہو چکے ہیں، ان کو مقام یہ ملا ہے کہ وہ اپنے دوستوں کی مدد کرتے ہیں اور اپنے دشمنوں کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ اس مقام پر یہ طبرانی موسم کبیر کے اندر ایک عقیدہ جس پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے مہر صداقت لگائی اور شان ملائک کا وہ انداز، یہ طبرانی کی دوسری جلد ہے اور اس کے اندر دوسری جلد کے صفحہ نمبر 70 پر یہ حدیث شریف ہے کہ جس وقت مسلمہ کذاب کے خلاف لڑائی ہو رہی، ختم نبوت کا پہلا محاذ، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ لڑ رہے کیونکہ اس کے 40,000 حوالی تھے اس جوتے کے، اور صحابہ چند ہزار کیونکہ مختلف محاذوں پہ لڑ رہے تھے، لڑائی بڑی شدید ہو رہی۔ تو حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سالم مولا ابی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ گھمسان کی لڑائی ہو رہی ہے، تعداد ان کی زیادہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی ارضی برتری کی بنیاد پر ہم پسپا ہو جائیں، قدم پیچھے ہٹ جائیں، اگرچہ پھر لوٹ کے حملہ کریں مگر ایک انچ بھی پیچھے نہیں جانا چاہیے۔ تو ان دونوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم اپنے آپ کو زمین میں گاڑ لیتے ہیں، پیچھے تو نہیں ہٹ سکیں گے، جو بھی ہوا یہی رہے۔ اسلام میں خودکشی نہیں ہے، اسلام میں فداکاری ہے، اور یہ ہے فدائی انداز کہ دونوں نے اپنے آپ کو زمین میں گڑا نکال کے گاڑ دیا اور ہاں دونوں کھڑے ہو کے تیر مار رہے۔ یہ وہی حضرت ثابت بن قیس بن شماس ہے کہ جس وقت رب ذوالجلال کا یہ فرمان نازل ہوا تھا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تو ان کی آواز فطرتاً بلند کی، تو یہ گھر میں بیٹھ کر کہ جو کمائی کی ہے کہیں اونچی آواز سے ضائع ہو جا۔ تو محبوب علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا ثابت کدھر ہے؟ تو کہا وہ تو گھر بیٹھے روتے رہتے ہیں، فراق میں آ نہیں سکتے کہ کہیں آواز نہ ضائع ہونا، اور وہاں بیٹھے بھی ان کو چین نہیں آتا۔ فرمان بلا کے لیا، جب حضرت ثابت بن قیس آئے درد المعاقب میں یہ بات موجود ہے، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم کیوں روتے ہو؟ اما تقطع ان تعیش حمیدا وتموت شہیدا وتدخل الجنۃ، فرمایا وہ اور ہے جن کی آواز ضائع ہو جائے گی تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، جب تک زندہ ہوگی تمہاری تعریف ہوگی، جب وقت وفات آئے گا اللہ شہادت عطا فرمائے گا اور تم سیدھے جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہ غیب کی خبریں بھی تھی، انہوں نے اپنے آپ کو زمین میں گاڑ دیا، لڑائی ہوئی، یہ تیر اندازی کرتے رہے، لیکن بالآخر وہیں اپنی پوزیشنوں میں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ جب شہادت پائی حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالی عنہ خواب میں ایک دوست کو ملے۔ اب یہ دیکھنا اللہ کے ولی کا بانز مثال کی طرح کتنا تیز ہوتا اور کہاں تک دیکھتے، یہ سند کے ساتھ امام طبرانی نے اس کو ذکر کیا۔ ایک شخص کو خواب میں ملے اور خواب میں اس کو کہا انی لما قتلت بالامس، جب گزشتہ کل میں شہید ہو گیا تھا، مجھے قتل کیا گیا تھا، مر بی رجل من المسلمین، میرے پاس سے ایک مسلمان گزرا۔ اب اللہ کے ولی کو بعد از مثال یہ بھی پتا ہے کہ میرے پاس سے کوئی گزرا، یہ بھی پتا ہے مرد گزرا ہے عورت نہیں گزری، اور یہ بھی پتا ہے مومن گزرا ہے کافر نہیں گزرا، اس کے ظاہر کا پتا ہے اس کے باطن کا پتا ہے۔ فرما میرے پاس سے مر ابھی راجلوں من المسلمین، مسلمانوں میں سے ایک مرد گزرا، یعنی ہمارا ساتھی ہے جو لڑنے کے لیے آئے ہوئے صحابہ انہیں میں سے ہے، جو ہمارا ساتھی ہے یعنی یہاں سے وہ گزرا ہے۔ تو اس نے پتہ نہیں کس خیال سے کہ کوئی اتار کے نہ لے گا، اس نے میری زرہ اتاری، اس کا چوری کا ارادہ نہیں ہوگا، اس نے گزرتے وقت کیا کیا، کہتے فنتانا منی درع نفیسا، میری قیمتی زرہ جب میرے گلے کے اندر گاڑا ہوا تھا، روح نکل چکی تھی، میں شہید ہو چکا تھا، میرے پاس سے وہ گزرا
اس نے میری زرہ اتار لی ہے. پھر فرماتے ہیں بمنزلہ فی اکثر معسکر، یہ ہماری جو آخری چھاؤنی ہے اس کے آخری حصے میں اس کا گھر ہے. یعنی جو باہر سے گزرا پتا ہے کہ چل کے کدھر گیا، یہ بھی بتا اس کا گھر کہاں ہے. منزلہ فی اکثر معسکر، وہ چھاؤنی آخری حصے میں اس کا گھر ہے. اور پھر یہ بھی بتاتے ہیں وَإِنَّ مَنْزِلِي فَرَسٌ يَسْتَنُّ فِي دِوَالِهِ، پروا ان کا جہاں خیمہ ہے، گھر ہے، وہاں پر گھوڑا باندھا ہوا، اور گھوڑا پروا گردن سے نہیں باندھا ہوا، قدم سے باندھا ہوا، اور وہ رسی کھینچ کے چلتا پھر رہا، وہ قدم سے باندھا ہوا. اب دیکھو دنیا سے چلے روح نکل گئے، مگر مقاموں پر تو کیا اللہ کے ولی کا انہیں پتا ہے کہ میرے پاس سے کون گزرا، اس نے حرکت کیا کی، اس کا عمل کیا تھا، وہ مرد ہے یا عورت، وہ کافر ہے یا مسلمان، اور پھر آیا ہے تو کدھر گیا. پر اس نے میری زرہ اتاری ہے، اور زرہ اتار کے وہ چلا کیا ہے، اور اس کا گھر چھاؤنی کے آخر میں ہے. یہ بھی بتایا گھر کے باہر کیا ہے، یہ بھی بتایا گھر کے اندر کیا ہے. اور اس کے گھر کی نشانی یہ ہے کہ باہر گھوڑا باندھا ہوا ہے، اور گھوڑا قدم سے باندھا ہوا ہے، اور رسی کھینچ کے گھوڑا ادھر چل رہا ہے. اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ وقت اخفا تیرے برما، اس نے جو زرہ میری اتاری ہے اندر اپنے گھر میں کونے میں رکھی ہے، اور زرہ کے اوپر دیوچا لے لیا ہے، زرہ کے اوپر دیوچا رکھا ہوا ہے. اور ساتھ ہی فرمایا کہ وہ فوق البرما سے رہتا، دیوچے کے اوپر اونٹنی کا گجارا رکھا ہوا، وہ جس کے اوپر سامان لانا جاتا ہے اونٹنی پر، فرمایا دیوچے کے اوپر وہ رکھا ہوا ہے. تو پھر فرمایا کہ خالد بن الولید فالجبس یا تری، تم جاؤ خالد بن ولید کے پاس. خالد بن کو آئی اور خواب آیا، ان کو کہا اٹھو اور جاؤ خالد بن ولید کے پاس، اور ان کو کہو کہ بندہ بھیجے، جو نشانی میں نے بتائی اس کے مطابق بندہ جائے، گھر کے اندر داخل ہو، کونے میں کچاوا ہے، کچاوے کے نیچے دیگچا ہے، دیگچے کے نیچے میری زرہ پڑی ہوئی ہے. اب دیکھو شان صحابہ اور شان بلائے اور انداز کیسا عجیب ہے، اور ساتھ ہی جھنجھوڑا اس انداز میں اس شخص کو، اور یہ کہا کہ فَلْجَا خُذْهَا، وہ اس زرہ کو پکڑ لے. اور فَإِذَا قَدِمْتَ عَلَىٰ خَلِيفَةِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أَعْلِمْهُ أَنَّ عَلِيَّ مِنَ الدَّيْنِ كَذَا وَلِي مِنَ الْمَالِ كَذَا، کہ جب تم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ تو انہیں بتاؤ کہ میں نے فلاں سے قرض لینا ہے، فلاں کا قرض دینا ہے، وہ میری زرہ بیچیں اور میرا قرضہ جو وہ پورا کر دے. اور فرمایا کا ان تقول هذا حلم فتضيعه، خواب میں جھنجھوڑا اور اسے خواب سمجھ کے ٹال نہ دینا، یہ خواب نہیں، یہ حقیقت ہے. یہ نہ کہو کہ یہ خواب ہے، خواب خیال اس کو نہ کہنا، بلکہ یہ حقیقت ہے تاکہ تم نے میرا پیغام دینا ہے. اب حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ کی روح نکل چکی ہے، لیکن ادراک اتنا تیز ہے، پیغام دیا، علامتیں بتائیں، گھر کے باہر کیا ہے، گھر کے اندر کیا ہے. اب سننے والے کون ہیں، سنانے والے کون ہیں؟ صحابی جو خواب آیا تھا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے پاس چلے گئے، اور ان کو جا کے انہوں نے بتا دیا کہ یوں وہ خواب میں آئے ہیں اور بتایا ہے کہ میری زرہ اتار کے کو لے گیا، اس کا گھر فلاں جگہ ہے، گھر کے اندر وہ دیگچے کے نیچے زرہ پڑی ہوئی ہے. حضرت خالد بن ولید نے یہ نہیں کہا کہ یہ خواب ہے، خیال ہے، گمان ہے، بھلا اللہ کے بندے کو بعد مثال کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ اسے کیا خبر اس کے قریب کون گیا، اسے کیا خبر جس نے زرہ اتاری وہ کس ملک کا تھا، کہاں چلا گیا، اس کا گھر کدھر ہے؟ نہیں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا پکا یقین تھا، خواب میں یہ کہا گیا تھا کہ خالد بن ولید سے کہو کہ کسی کو بھیجے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو حضرت خالد بن ولید نے کہا کسی کو نہیں بھیجوں گا، میں خود جاؤں گا، میں دیکھتا ہوں صورتحال کیا ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت وہاں کا معائنہ
کیا اور کروایا تو صورتحال کیا تھی کہ جہاں زنا بتائی گئی تھی وہاں زنا موجود تھی، اور ساری علامتیں جو بعد وفات اللہ کے ولی نے بتائی تھی وہ ساری سچی ثابت ہوئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت وہاں سے مدینہ شریف پہنچے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کر یہ بتایا کہ ثابت بن قیس شہید ہو گئے۔ شہادت کے بعد یہ پیغام دیا، میں گیا، بات بالکل سچی نکلی۔ اب ان کا یہ سندیشہ ہے امیر المومنین کو کہو میری زنا بیچے، میرا فلاں فلاں غلام ہے، فلاں فلاں میرا مال ہے، فلاں کا میں نے اتنا قرضہ دینا ہے، میرا مال یہ میرے ورثاء کو نہ دے، یہ پہلے میرا قرضہ اتارے، میں نے فلاں فلاں کا قرضہ دینا ہے۔ یہاں یہ ذکر ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ جو بندہ فوت ہو جائے اس کی وصیتوں کا کیا اعتبار ہے، وہ تو دنیا سے چلا گیا، اب پتہ نہیں کون خواب میں آیا، خواب تو خواب ہوتے۔ اس حدیث شریف میں یہ لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصیت بعد موت، کہ موت کے بعد کی گئی وصیت نافذ کر دی۔ حالانکہ وصیت وہ معتبر ہوتی ہے جو مرنے سے پہلے کی کر کے جائے، بعد از وصال کی وصیت نافذ نہیں کی جاتی، لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ وصیت نافذ کی۔ اور راوی کہتے ہیں فلا نعلم ان احدا جازت وصیتہ بعد موتہ، کہ ہمارے علم میں کوئی ایسا اور بندہ نہیں ہے کہ بعد از وصال کی جن کی وصیت جائز قرار دی گئی ہو سوائے ثابت بن قیس کے۔ یہ ثابت بن قیس ہے کہ امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد از وصال بھی ان کی وصیت کو نافذ کیا ہے۔ یہ حقوق العباد کا معاملہ تھا، اس وصیت کو نافذ کر کے تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا یہ عقیدہ واضح کیا کہ اللہ کے ولی کو بعد از وصال خبر ہوتی ہے، ظاہر کی باطن کی علوم ہوتے ہیں، ادراک ہوتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس پہ مہر صداقت لگانا یہ قیامت تک کے لیے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ ہم ولیوں کے تصرفات بلا وجہ نہیں مانتے، اس امت کے پہلے نمبر کے انسان نے بھی ان سارے تصرفات کو تسلیم کیا ہے۔ یہ طبرانی نے موجم کبیر میں اس کو اس انداز میں ذکر کیا، چونکہ ٹائم تھوڑا ہے اس لحاظ سے اب اس کو اختصار سے آگے بڑھاتے ہوئے صرف قبر کے لحاظ سے جو دو بطور خاص حوالہ جات ہیں ان کو ذکر کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ یہ کتاب الثقات ابن حبان کی میرے پاس موجود ہے، یہ اس کی 5ویں جلد ہے، اور ادھر یہ تہذیب التہذیب کی رجال حدیث اس کی 4تھی جلد ہے۔ اس کے اندر عقیدہ موجود ہے کہ قبر والے اور ان کی برکات کیسی ہوتی ہیں۔ یہاں پر امام بخاری کے استاد ابو بکر بن خزیمہ ان کے بارے میں محمد بن محمد لکھتے ہیں، یہ صفحہ نمبر اس کا 656 ہے، وہاں یہ لکھا ہے، کہتے ہیں خرجنا مع امام اہل الحدیث ابی بکر بن خزیمہ و عدیلہ ابی یسقی مع جماعت من مشایخنا، کہ ہم اہل حدیث کے امام ابو بکر بن خزیمہ کے ساتھ نکلے۔ یاد رکھیں ریڈی لگانے والا اپنے آپ اہل حدیث نہیں کہلوا سکتا، اہل حدیث ایک اسپیشلائزیشن ہے فن حدیث میں، جو پڑھ کے پڑھا کے امام بن جائے اس کی پھر یہ شان ہے کہ اس کو اہل حدیث کہا جاتا ہے۔ عقیدے میں وہ سنی ہوتا، اپنے شعبے میں اہل حدیث ہوتا۔ تو یہ اب میں ایک اہل حدیث کے امام کا ذکر کرنے لگا ہوں، اگر سنی عقیدہ نہ ہوتا کہ امام علی رضا کی قبر کی تعظیم کیوں کرتے؟ راوی کہتے ہیں ہم نکلے کس کے ساتھ، یہ امام بخاری کے استاد ہیں ابو بکر بن خزیمہ، اور پھر ان کے ہم اثر ان کے پائے کے ابو علی شقی، اور پھر کہتے صرف چندنی ماں جماعت میں مشائخنا، مشائخ کی پوری جماعت کے ہمارا ہم نکلے کدھر گئے؟ تو الى زیارت قبر علی ابن موسیٰ الرضا طوس جو ایران کا علاقہ، کہتے ہیں وہاں ہم امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کی زیارت کے لیے نکلے۔ یہ ہے اہل حدیث، امام علی رضا کی قبر کی زیارت کے لیے نیت کر کے نکلے، امام بخاری کے استاد۔ اور یہ ہمارا دعویٰ ہے کہ جتنے بھی حدیث کے امام ہیں وہ ہمارے عقیدے پر ہیں،
اور اگر یہ عقیدہ بدعت ہے تو بدعتی کی تو حدیث ہی معتبر نہیں ہوتی. یہ اپنا بخاری جھوٹ ہے، یہ اپنا امام مسلم کو یاد، یہ جو ہے یہ تو ہمارے عقیدے پر، ان کی سنتیں ہمارے عقیدے کی وجہ سے سچی ہیں. اگر ہمارا عقیدہ سچا نہیں تو پھر درمیان میں انقطاع آ جائے گا. اب ابو بکر بن خزیمہ جو کچھ یہاں پیش کرتے ہیں، آج ان لوگوں نے اس کو شرک کہا، ابو جہل سے بڑا شرک لکھا اور بار بار لکھا. یہ جس وقت سارے محدثین اس بات سے میں بطور خاص ان کا حوالہ پیش کر رہا ہوں. ہم بلیوں کی صوفیوں کی اپنے صوفیوں کی بات کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں یہ تو تصوف والے ہیں. تم کسی محدث کی بات کرو تو محدث بھی ہمارا ہے، صوفی بھی ہمارا. اب یہ محدثین کا عقیدہ نکلے ہیں باجواب، کدھر گئے ہیں؟ امام علی بن موسیٰ رضا کے مزار پہ گئے ہیں. اب وہاں جا کے کیا 3 لفظ لکھے ہیں اور تینوں پہ مخالف کمپنی نے شرک کا فتویٰ لگا رکھا. پہلا کیا ہے؟ راوی کہتے ہیں فرعیت من تعظیم ہی یعنی ابن خزیمہ لدل کر بکا. میں نے دیکھا کہ ابن خزیمہ اس جگہ کی تعظیم کر رہے، اس پورے ایریا کی جس میں امام علی رضا کی قبر ہے، اس پورے ایریا کی ابن خزیمہ تعظیم کر رہے. لفظ تعظیم بولا. عبادت ہمارے نزدیک کی کسی کی روا نہیں، عبادت کسی کی جائز نہیں، لیکن تعظیم جائز ہے اور تعظیم قبر کی بھی جائز ہے. آج وہاں نبی علیہ السلام کے مواجہ شریف پر جو ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو لیکن ہاتھ کھولو تعظیم ہو رہی ہے. تو بخاری استاد کا عقیدہ کیا ہے کہ جن کی نسل میں آگے جا کے پھول امام علی رضا ہے ان کی قبر پر یہ تعظیم کر رہے ہیں، تو جن کی نسل نور کے ہر ستارے کی اتنی تعظیم ہے ان کی اپنی تعظیم کتنی زیادہ ہوگی. پہلے نمبر پہ کہا ہم نے تعظیم دیکھی لیکن کلبو کا وہ تواضع ہی رہا، پھر تواضع کی ہوئے. عاجزی امام ابو بکر بن خزیمہ انہوں نے عاجزی کی وہاں جا کر، وہ تضرع ہی رہا، تضرع بھی کیا، آوزاری بھی کی، آنسو بھی بات. یہ تینوں باتیں آج ان کے لٹریچر میں اس پر FIR شرک کٹ دیا کہ جس نے کسی قبر کی تعظیم کی وہ بھی مشرک، اور صرف مشرک نہیں کہ ابو جہل سے بڑا مشرک مانا جاتا. جس نے کسی قبر کے پاس جا کے تواضع کی اس پر بھی شرک کا فتویٰ کیا، اس پر بھی شرک کا فتویٰ. تو میں تہذیب التہذیب تمہارے سامنے امام ابن حجر الاسقلانی کی پیش کر کے یہ محدثین کے سردار ابو بکر بن خزیمہ کا عقیدہ بیان کر رہا ہوں اور ابو عزیز سکھی اور پوری جماعت اور ائمہ حدیث کا عقیدہ پیش کر رہا ہوں کہ یہ امام علی رضا کی قبر پہ گئے ہیں، وہاں تعظیم بھی کی ہے، تضرع بھی کیا ہے، تواضع بھی کی ہے اور دنیا والوں کو بتایا ہے کہ یہ وہ دین ہے جو سچا دین ہے. اور محمود علیہ السلام کی نسل پاک سے ایک شہزادے کے مزار پر ان لوگوں نے جا کر حاضری دی اور یہ عقیدہ اپنا ظاہر کیا کہ ہم قبروں کی تعظیم کرتے ہیں، ہم قبروں کے پاس تواضع بھی کرتے ہیں، ہم اس پورے علاقے کا ادب و احترام کرتے ہیں، مگر طواف نہیں کرتے قبروں کا، سجدہ نہیں کرتے ان کو، ان کی بندگی نہیں کرتے، اور جو کرتے ہیں وہ ہم نے کھڑا نہیں ہے. اگر یہ بدعت ہے تو پھر سجدے نہیں بنانی پڑے گی. اس انداز میں جو مسلک شروع سے چل کے آیا ہے یہی مسلک ابو نور محمد بشیر کوٹلوی کا مسئلہ ہے. اب دیکھیے یہ کتاب اس سے بات جس میں سیکا راویوں کا ابن حبان نے ذکر کیا، یہ جلد نمبر 5 ہے. یہ اپنا عمل آج ہم جس وقت مناظرہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ابن حبان نے لکھا کہ راوی کمزور ہے، ابن حبان نے لکھا کہ یہ تم جو سند پیش کر رہے ہو راوی کمزور ہے. تو میں کہتا ہوں ابن حبان سے اپنا تو پوچھو وہ خود کون ہے، اس کا عقیدہ کیا، اس کا نظریہ کیا. اگر وہ ہمارے عقیدے پر ہے تو تم اس کو اپنا حامی کیوں بناتے ہو؟ تمہارے مقام کو مشرک قرار پائے گا، بدعتی قرار پائے گا، تو مشرک سے اصلاح کیسے کر سکتے ہو؟ معاذاللہ. یہ دیکھو 5ویں جلد یہ اپنا عمل پیش کرتے ہیں جہاں انہوں نے اس کتاب میں امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ کے حالات لکھے. 203 ہجری میں امام علی بن موسیٰ رضا کا وصال ہوا. یہ کہتے ہیں کہ میں ان کی قبر پہ باہر گیا ہوں، زرتہ مرارا کثیرا، بہت دفعہ میں امام علی رضا کی قبر پہ گیا ہوں ان کے روضہ پاک کی زیارت کے لیے. اور کہتے ہیں وَإِذَا وَمَا حَلَّتْ بِشِدَّةٌ
فی وقت قیامی میں توس، کہتے ہیں جس زمانے میں میں توس میں رہا کرتا تھا، وہ توس جو حضرت امام علی رضا کا شہر ہے، ابن حبان جو راویوں کے چیکر ہے کہ سیکا کون ہے ضعیف کون ہے، یہ اپنا عقیدہ کیا بیان کرتے، کہتے ہیں جس زمانے میں میں توس میں رہا کرتا تھا، ما حلت کی شدت فی وقت قیامی میں توس، اس زمانے میں مجھے جب بھی مشکل پیش آئی ہے تو زرت و قبرہ امام علی بن موسیٰ رضا، جب بھی مشکل پیش آئی ہے تو میں علی رضا کی قبر پہ گیا، امام علی رضا کی قبر پہ گیا ہوں، تو صلوات اللہ علیہ جدہ وعلیہ وہاں جا کر کیا کیا ہے، کہتے بدعوت اللہ اذا لا عنی، میں نے ان کے دربار میں جا کر، ان کے مزار میں جا کر مشکل کشائی کی درخواست رب سے کی ہے، جو مصیبت کی مجھ پر آئی ہر بار میں گیا، کہتے ہیں اللہ استجیب والی وزارت انی دل کا شدت جو بھی میں نے دعا کی ہے وہ مشکل کر گئی ہے، ما حلت کی شدت کلمات حسن ہے، اگر 100 مشکلیں آئی ہے میں 100 بار گیا ہوں اور ہر بار کری ہے، اور کہتے ہیں بہذا شیء جربتہ مرارا، یہ وہ چیز ہے جو میں نے 1-2 مرتبہ نہیں کی، میں نے بار بار تجربہ کیا، بار بار مشکل آئی، بار بار میں کیا، تو کہتے ہیں کیا ہوا، فوجدت کذالک، میں نے ایسے ہی پایا ہے، جب بھی مشکل آئی ہے میں ان کی قبر پہ گیا ہوں، میں نے قبر پہ جا کر دعا مانگی ہے، اب اللہ بھاگے سے سنتا، کیوں قبر پہ گئے، ارادے سے گئے، نیت سے گئے، مشکل حل کروانے گئے، اگر یہ شرک ہے تو ابن حبان کا دین معتبر کہاں رہا، ابن حبان کا قول معتبر کہاں رہا، لہذا جن کے کہنے پر وہ سنتوں کو صحیح یا ضعیف کہے، اس کا اپنا دین کو دیکھنا چاہیے، اور اس کا دین وہ ہے جس کو فکر رضا سے تعبیر کیا جاتا ہے، تو پتہ چلا ہم نے گھڑا کچھ نہیں، شروع سے جو چل کے دین آیا ہے اللہ کی فضل سے آج اہل سنت و جماعت اسی دین کے بارے سربت والے ہیں۔ محتشم سامع حضرات، اس مقام پر جو نذرانے پیش کیے جاتے ہیں اس کے لحاظ سے بھی یہ چیز ذہن میں رکھیں، آپ نے یہ دمبا غوث پاک کا ہے، یہ دیکھ دادا صاحب کی ہے، تو لوگ کسی باری شرک کے تیز تیر تیار کر لیتے ہیں، تو یاد رکھنا اہل سنت و جماعت خرافات کے خلاف خود جہاد کرنے والے ہیں، ہم نے ہزاروں ہینڈ بل وہ تقسیم کیے کہ حاضری کا طریقہ کیا ہے اور کس انداز میں وہاں جانا چاہیے، آج حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ فتویٰ، اور اس سے ہمارا جو ظلم و ستم ہے، ہم دیکھ پکائیں غوث پاک کی 11ویں دن وہ کہتے ہیں یہ شرک ہو گیا، یہ کھانا ناجائز ہے یہ بکرا داتا صاحب کا وہ کہتے اسی سے یہ ناجائز ہو گیا، اس پر ایک حوالہ بخاری شریف سے پیش کر رہا ہوں، اور اس میں یہ چیز بالکل واضح ہے، بخاری شریف کے تقریباً 12 مقامات پر یہ حدیث موجود ہے، اور ایک مقام جو بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 115 اور حدیث نمبر 424 ہے، حضرت اطبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے یا نظر کمزور ہو گئی تھی، تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے گھر میں تشریف لائے، پہلے تو محلے کی مسجد میں جماعت کرانے جاتا تھا، آپ درمیان میں برساتی نالا ہے اور نابینا ہو گیا وہ جا نہیں سکتا، آپ میرے گھر میں تشریف لائے، ایک جگہ آپ نماز پڑھے میں اس کو مسجد بنا لوں، تو میرے نبی علیہ السلام نے دعوت کو قبول کر لی، دعوت کا عنوان یہ تھا کہ میں آپ کو برکت کے حصول کے لیے بلانا چاہتا کہ آپ ایک جگہ نماز پڑھے وہ میری مسجد ہو، وہ تو ہی جو دہلی برانڈ ہے، اگر سچی ہوتی تو سرکار فرماتے اگر ویسے تم دعوت دیتے تو میں چلا جاتا، تم میرے قدموں پر مسجد بناؤ گے تو نماز میں تو میرا خیال آئے گا، تو یہ بات جو اس میں دہلی والی سچی ہوتی کہ نماز میں خیال آئے تو معذرت یہ صحیح نہیں ہے، تو سرکار فرماتے ویسے آ جاؤں گا مگر تمہیں برکت دینے کے لیے نماز نہیں پڑھوں گا اور نہ مسجد بنانے دوں گا وہاں، لیکن میرے محبوب علیہ السلام نے جو دین کے سارا کچھ بیان کرنے والے ہیں، ہاں میں تیری دعوت کو قبول کرتا ہوں اور جیسے تم چاہو گے ویسے ہی ہوگا۔ میرے محبوب علیہ السلام تشریف لے گئے
اور کمال یہ ہے جب پہنچے وہاں پہ تو فرمایا این تحب ان اصلی لک، میرے غلام بتاؤ تجھے کہاں پسند ہے کہ میں تمہارے لیے نماز پڑھوں؟ این تحب ان اصلی لک، ان اصلی لک، این تحب، وہ جن سے رب پوچھے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، محبوب تم بتاؤ جدھر پسند کرو گے ادھر قبلہ بتا دیں گے۔ اور وہ کہتے ہیں میرے غلام تم بتاؤ تجھے کہاں پسند ہے کہ میں تمہارے لیے نماز پڑھوں؟ اب بات بڑی قابل غور ہے، یہ بخاری شریف ہے، مجنون لیلا کی داستان نہیں۔ لفظ کیا ہے؟ این تحب ان اصلی لک، یہ لاکا میں سے کئی لاکھ کھولے ہیں، لاکا تمہارے لیے، لاکا تمہارے لیے، این تحب ان اصلی لک، تجھے کہاں پسند ہے کہ میں تمہارے لیے نماز پڑھوں؟ اب بچہ جانتا نماز تو اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، محبوب فرما دو نماز اللہ کے لیے ہے۔ وہ للہ میں جو نام ہے وہی لاکا پر بھی ہے، زمین پر آیا تو نام مفتوح ہے۔ این تحب ان اصلی لک، تجھے کہاں پسند ہے کہ تمہارے لیے نماز پڑھوں؟ اب نماز تو اللہ کے لیے ہوتی ہے، سرکار فرماتے ہیں غلام نماز تیرے لیے پڑھو۔ تو مطلب کیا بنا؟ اس کے ساتھ کر رہا ہوں، مطلب یہ بنا کہ میرے نبی علیہ السلام نے سمجھا دیا کہ ایک فعل کے اندر جہتیں کئی ہو سکتی ہیں۔ اب نماز میں دو جہتیں ہیں، ایک ہے نماز میں عبادت والی جہت کہ نماز بندگی کس کی ہے، دوسری ہے نماز میں برکت والی جہت کہ نماز پڑھ کے برکت کس کو ملی ہے۔ تو میرے نبی علیہ السلام یہ فرماتے کہ میں کہاں تیرے لیے نماز پڑھوں، یہ واضح کر رہے تھے کہ نماز اللہ کے لیے بھی ہے، نماز تیرے لیے بھی ہے۔ جہاں تک بندگی کا تعلق ہے تو اللہ کے لیے ہے، جہاں تک برکت کا تعلق ہے تو رب برکت دیتا ہے، لیتا نہیں ہے، برکت کے راستے زبان تیرے لیے ہے۔ اب نماز بندگی بھی ہے، نماز برکت بھی ہے، بندگی کے لحاظ سے نماز اللہ کے لیے، برکت کے لحاظ سے نماز ایمان بن مالک کے لیے۔ 15ویں صدی میں داتا کا رنگ، داتا تو ماننے والا باہر جا کر جو بکرا پیش کر رہا ہے اس میں جیسے دو ہے، جہاں تک تقرب اور بندگی کا تعلق ہے تو وہ اللہ کی ہے، جہاں تک ثواب کا تعلق ہے تو ثواب داتا صاحب کے لیے ہے۔ اللہ ثواب دیتا ہے، ثواب لیتا نہیں ہے۔ اب دیکھو ایک چھوٹا مسئلہ ہے، بکرا چھوٹا مسئلہ ہے، سجدہ بڑا مسئلہ ہے، نماز بڑا معاملہ ہے۔ میرے نبی علیہ السلام تو نماز بھی فرما رہے ہیں کہ کہاں تیرے لیے نماز پڑھوں، تو نماز اللہ کے لیے، نماز اتبان کے لیے، اللہ کے لیے، نماز بندگی کے طور پر عبادت خدا کی ہے۔ اور برکت کے لحاظ سے اتبان کی بندگی کا تو تصور بھی نہیں پیدا ہو سکتا، ان کو برکت کی ضرورت ہے تو کام ایک ہے، جس سے دو ہے۔ جس طرح وہ لاکا جو حدیث میں موجود ہے اس نے واضح کیا کہ میرے نبی علیہ السلام ساری دنیا کو بتوں سے ہٹا کے رب کے سجدے کروانے آئے ہیں، اور یہاں فرماتے ہیں تیرے لیے نماز پڑھوں، تو مطلب کیا تھا؟ سجدہ رب کے سوا کسی کو نہیں، بندگی اسی کی ہے، اور تم برکت چاہتے ہو تو نماز پڑھ کے تمہیں برکت دے رہا۔ تو یہ نیکی کا کام اس کی جتنے دو ہے، اسی بنیاد پہ اہل سنت تیز پکائیں، اہل سنت پکڑا لے جائیں۔ اس میں جو بندگی اور تقرب کا تصور ہے وہ رب الجلال کے لیے ہے، اور ثواب کی جہاں تک جہد ہے یہ داتا صاحب کو ثواب پہنچانا چاہتے ہیں، خواجہ صاحب کو ثواب پہنچانا چاہتے ہیں، اور ہم نے یہ کھڑا نہیں، یہ محبوب علیہ السلام کے لفظوں میں موجود ہے۔ محتشم صاحب حضرات، اس واسطے اگر آج یہ لوگ اپنے گھر کو دیکھیں، ان کو یہ ساری چیزیں وہی سے نظر آئیں گی۔ آج اسماعیل دہلوی اور آج صراط مستقیم سید احمد کی اور اس طرح کے یہ معاملات آج یہ ہم سبھی کرتے ہیں بندوں سے، اور یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اس کو غوث پاک نہ کہو، یہ اعتراض کرتے ہیں کہ تم نے اپنی طرف سے لفظ گھر لیے، لیکن ان کو اپنے گھر میں جھانکنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے یہ صراط مستقیم جس پر ان کو گھمنڈ ہے اس کے 198 صفحے میں کیا لکھا ہے۔ اس نے یہ واضح کیا، کہتا ہے کہ بے سمجھ طالب
جب معرفت ذات کے مقام پر پہنچتے ہیں اور سلوک متعارف کو ختم کر لیتے ہیں تو جانتے ہیں کہ ہم بھی حضرت غوث اعظم اور حضرت خواجہ بزرگ نائب رسول اللہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اور حضرت قطب الطاق جناب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اور پیشوائے شریعت و طریقت حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبندی اور حضرت امام ربانی قیوم زمانی حضرت شیخ احمد مجدد فسانی وغیرہ صلی اللہ اسرارہم اجمعین جیسے بڑے بڑے اولیاء اللہ کے ہم پایا اور ہم مقام ہو گئے ہیں، اور یہ صحیح غلطی ہے اور نہایت ہی برا عقیدہ ہے۔ اب یہاں پر یعنی یہ اس نے اپنے لوگوں کو کہا کہ تھوڑا سا کوئی روحانیت کا دعویٰ آتی ہے صورتحال تو ان بزرگوں کے ساتھ برابری شروع کر دیتے ہیں، ان کے ساتھ برابری کوئی نہ کرے، ان کے ہم بندہ کوئی نہیں ہے۔ لیکن جو لفظ یہاں پر بولے تو جن پر آج شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں کہ غوث پاک کہنا، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو غوث الاعظم کہنا، ان کے نزدیک آج ابو جہل جیسا شرک ہے، ان کے نزدیک یہ قطب الاقطاب کی اصطلاح ہے، یہ کھڑی ہوئی اور آج کی بدعتیں ہیں، لیکن ان کے بڑے نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو غوث الاعظم بلا انکار لکھا، حضرت مجدد فسانی رحمۃ اللہ علیہ کو قیوم زمانی بلا انکار لکھا، اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جو ہے ان کو نائب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا انکار لکھا۔ اس واسطے یہ لوگ بھاگ نہیں سکتے، جو فتویٰ ہم پہ لگائیں گے پہلے ان کو سید احمد پہ لگانا پڑے گا، وہ اسماعیل دہلوی پہ لگانا پڑے گا۔ اگر وہ حضرت 11ویں والی سرکار پیران پیر کو حوصلہ لکھتے ہیں تو ان پر شرک کا فتویٰ نہیں لگتا تو ہم پر شرک کا فتویٰ کیسے لگ جائے گا؟ یہ ہماری صداقت ہے۔ جس اصطلاح اور لقب پر یہ اعتراض کرتے ہیں وہ سارے کا سارا سلسلہ ان کی اپنی کتابوں میں موجود ہے۔ بات الوداع پہ ختم ہو رہی ہے۔ یہ ابن کثیر کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ ابن تیمیہ جب مرا تھا اس کے ساتھ ان توحیدیوں نے کیا حشر کیا تھا۔ یہ 14 نمبر 14ویں جلد ہے ابن کثیر کی الوداع والنہایہ۔ اس کا جواب اور جتنی باتیں کی قیامت تک ان سے پوچھو، ہر زمن پر نہیں دے سکیں گے۔ یہ صداقت ہے ہمارے مسلک کی۔ یہاں لکھا ہے کہ جس وقت ابن تیمیہ مر گیا جالس جماعت انہم قبل الغسل، غسل سے پہلے ایک جماعت ابن تیمیہ کے پاس بیٹھ گئی، وقرأوا القرآن، اور انہوں نے قرآن پڑھا، وتبرکوا برؤیتہ، اور اسے دیکھ کے برکت حاصل کی۔ جو ساری زندگی برکت تبرک کے خلاف فتوے ڈالتا رہا، تبرکوا برؤیتہ وتقبیلہ، صرف دیکھے نہیں چوم کے برکت حاصل کرتے۔ ابن تیمیہ کو دیکھ کے اور چوم کے، اب برکت ہم کہاں سے آئے جس نے ساری زندگی برکت کا انکار کیا؟ لیکن رب یہ ثابت کرنا چاہتا تھا اس مرے ہوئے تک یہ بات ثابت ہو کہ ساری زندگی ایڑیاں رگڑ کے مر گیا جس برکت اور تبرک کے عقیدے کے خلاف، وہی عقیدہ وہاں پہ اپنا سر دکھا رہا ہے۔ برکت کہاں سے آئی؟ لیکن یہ بات ظاہر ہوئی کہ زندگی ناکام گزری۔ بیٹھ گئے سارے، دیکھ رہے تھے اور چوم رہے تھے ابن تیمیہ کو، اور پھر ظلم یہ ہے ثم انصرفوا، یہ مرد ہٹ گئے، ثم حضر جماعت من النساء، پھر عورتوں کی جماعت آ گئی، ففعلنا مثل ذلك، انہوں نے ابن تیمیہ کو چومنا شروع کر دیا۔ اب دیکھو یہ توحید پرست اور یہ بدعت کے خلاف کس منہ سے بولتے ہیں اور کس کو یہ بدعت کہتے ہیں؟ عورتیں مرے ہوئے ابن تیمیہ کو چوم رہی ہیں، عورتیں اس کو دیکھ رہی اور اس کو کہتے ہیں یہ برکت حاصل کر رہی، تبرک حاصل کر رہی، اور اس سے توحید میں فرق نہیں آ رہا، اس سے ان کے عقیدے میں فرق نہیں آ رہا۔ یہ الوداع والنہایہ اس کی 14ویں جلد کے اندر تفصیل سے موجود ہے، جہاں وہ ملے ان سے پوچھو کہ داتا صاحب پر اعتراض کرنے والوں ابن تیمیہ کی تو تلاشی ہو کہ کیا وہاں پہ ہوا اور کس انداز میں وہاں تمہارے حساب کے مطابق جو دین تھا اس کی دھجیاں اڑائی گئی۔ اور پھر لکھا ہے وشارب جماعت الماء الذی فضل من غسلہ، ابن تیمیہ کو غسل دینے سے جو پانی بچا تھا ایک جماعت نے برکت کے لیے پی لیا۔ پھر واقتصب جماعت بقیۃ الصدر الذی غسل بھی، وہ بیری کے پتے ڈال کے جو پانی کو ابالا گیا تھا
وہ پتے بھی آپس میں تقسیم کر لیے گئے. یہ پتے بھی برکت کے اصول کے لیے ہیں. اور پھر اس کے بعد کیا ہے کہ اس کے گلے میں ایک دھاگا تھا. آج یہ لوگ لکھتے اپنی کتابوں میں کہ اگر مسلمانوں کی گلوں کی تلاشی لی جائے تو 90% کہتے ہیں مشرک نکلیں گے معاذ اللہ کہ گلے میں تعویذ لٹکایا ہوا ہوگا. میں کہتا ہوں مسلمانوں کی تلاشی سے پہلے ابن تیمیہ کی تلاشی ہو. جب وہ مرا تو چھپایا ہوا اس نے اندر کیا تھا. ساری زندگی کسے شرک کہتا رہا. وہ ڈوری تعویذ کی تو اس کی گلے میں موجود نکلی اور وہ پھر بڑے خطرناک مرض کے لیے لگائی گئی تھی. وہ بھی ساتھ لکھا ہوا ہے کہ جس وقت کہتے ہیں وہ دوسرا پھر خیر الذی کان فی زیبک الذی کان دونوں کی بسبب الکمل میاتون خمسون درہما کہ جو جوؤں کی بیماری کی وجہ سے ابن تیمیہ کے گلے میں ایک ڈوری لٹکائی گئی تھی تاکہ جوؤں کی بیماری سے بچ جائے. اب تلاشی لینے سے چیزیں نکل آئی. جوؤں کی بیماری کی وجہ سے جو ڈوری ابن تیمیہ کے گلے میں لٹکائی گئی اس پر بھی وہ بولی لگی. ایک کہتا ہے میں اتنے میں خریدوں گا, دوسرا کہتا ہے میں اتنے میں خریدوں گا. پھر اس زمانے میں 150 درہم پر بولی ختم ہو. ابن تیمیہ کی ڈوری کا ریٹ 150 درہم لگے اور میرے نبی علیہ السلام کے تبرکات کو توحید کے نام پر مٹا دیا جائے تو یہ دو ہمیں یاد نہیں تو اور کیا. اور راوی بھی اس کا شاگرد یہ نہیں کہ ہم نے ان کے کھاتے پر کاٹ دیا ہو. نہیں, ابن تیمیہ کا شاگرد ابن کثیر بطور شان کے فخر کے طور پر لکھ رہا ہے کہ مردوں نے عورتوں بھی چوما تھا, انہوں نے برکت حاصل کی تھی. جو پانی بچا تھا وہ ہم پی گئے تھے, جو پتے تھے وہ بھی ہم نے بانٹ دیے تھے, اور جو گلے میں ڈوری تھی وہ بھی بڑی قیمتی برقرار پائی کیونکہ ابن تیمیہ کے گلے میں تھی. اس بات سے اس کا 150 درہم ریٹ لگا اس زمانے میں. تو پتا چلا جن چیزوں پہ بدلے ہم سے ہم ہمارے اوپر لگا رہے ہیں. اگر گھر میں تلاشی لے تو ہمارے ہاں تو برکت ہے, ہم برکت بھی نہیں اور سب کچھ بھی وہ سارے کام کیے جا رہے ہیں. اور پھر آگے یہ لکھا ہوا ہے وکیلا ان تاقیہ اللہ کی کانت راسی گوفیا کی 500 درہما. اس کے سر پہ جو کپڑا تھا جس میں وہ مرا تھا 500 درہم کا تو وہ بیچا گیا. اس ٹوپی کو 500 درہم. اب یہ دعویٰ کرے کہ ہم برکت اور تبرک کے عقیدے کو شرک سمجھ لو اور شرک زمانے سے بچا رہے تو یہ کس منہ سے بولے؟ یہ ہمارا سامنا کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ قیامت تک ہمیں جواب نہیں دے سکتے. قیامت تک سورج مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے. جس کو یہ شرک کہتے ہیں اس کو اللہ یہ خود شرک کرا پاتے ہیں اور ہمیں کوئی ڈر نہیں. اللہ کے فضل سے سنی کل بھی سچا تھا, سنی آج بھی سچا تھا. پھر کیا لکھا ہے وہاں پر کہتے ہیں اس کی قبر کے گرد آہوزاری ہوتی رہی. وہ کھودے ماتا ہوں ختماتم کثیرہ بہت سے ختم پڑے. دعویٰ ہمارے نظام ہمیں کہتے ہیں کہ یہ خاتمی لوگ ہیں, ختم ہی پڑھتے رہتے ہیں. اور یہاں کیا ہے وہ کھودے ماتا ہوں ختماتم کثیرہ بالصالحیہ و بالبلد. جس علاقے میں وہ دفن تھا وہاں ختم پڑے گئے. وتردد الناس الى قبر ایاما کثیرہ لیلا و نہارا. لوگ قبر پر دن رات آتے جاتے رہے, دن رات آتے رہے. ہم دادا صاحب جمعرات کو چلے جائیں تو ان کو درد ہو اور یہ کہتے ہیں یبیتون عندہ, رات جا کے ابن تیمیہ کی قبر پہ گزار. یبیتون عندہ فیصبحون, دن رات جاتے رہے اور سب کچھ. اب یہ دیکھ کے یہ نہیں کہا کہ یہ شرک ہوتا رہا, یہ نجائز ہوتا رہا, یہ بدعت ہے, اس سے بغیر کیا جا رہا ہے. ابن تیمیہ کی قبر پر حاضری دینے والے اتنے لوگ تھے, ختم پڑنے والے اتنے تھے, اور اتنا ریٹ چادر کا لگا, اتنا ریٹ ٹوپی کا, اتنا وہ جو کھجور وہ بیری کے پتے تھے ان کی شان کیا بن گئی. تو یہ اب بدقسمتی نہیں تو اور کیا ہے. ابن تیمیہ کے بدن سے پانی لگے تو متبرک ہو جائے. ابن تیمیہ کے پانی کے پتے بیری کے ڈالے جائیں تو برکت والے بن جائیں. ابن تیمیہ کے گلے میں ڈوری لٹکائی جائے تو برکت والی بن جائے. اور جو نبی علیہ السلام کے پیکر سے جبا لگے تو اس کی مشکل کشائی کا انکار کیا جائے. یہ ہے دو معیار, یہ ہے دھاندلی جس کے خلاف ادارہ صراط مستقیم اللہ کی فضل سے جہاد کر رہا ہے
اور یہ جہاد انشاءاللہ جاری رہے گا. اور چار عقیدہ توحید سیمینار میں ہم نے اس سلسلہ کے دلائل پیش کر دیے ہیں اور ابھی اللہ کے فضل سے بہت زیادہ مواد اس سلسلہ میں موجود ہے. اور یہ آج کے زمانے میں اس پیغام کو ہائی لائٹ کرو، ہر طرف پہنچاؤ. یہ زمانہ ایسا ہے کہ کنویں کو مینار اور مینار کو کنواں کہا جا رہا ہے. اور پراپیگنڈے کے طور پر یہ جھوٹے اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنا چاہتے ہیں. تو ہم یہ بتا رہے ہیں کہ یہ زمین بھی سننی ہے، وہ آسمان بھی سننی ہے، جلوائے خورشید سننی، کہکشاں بھی سننی ہے، قطرائے شبنم بھی سننی، پاسبان بھی سننی ہے، لفظ کی تاثیر سننی، داستان بھی سننی ہے، مایائے ملت بھی سننی، نگہبان بھی سننی ہے. اہل سنت کے جیالو باندھ لو کر تم کمر، نظر آئے گا تمہیں سارا جہاں بھی سننی ہے. یہ برکت ہے برکت والوں کی. حضرت ابو النور محمد بشیر کوٹلوی رحمہ اللہ تعالیٰ دنیا سے چلے گئے، پھر بھی ان کا لنگر جاری ہے. وہ جو ابھی بعد میں تقسیم ہوگا اور یہ تو ابھی تقسیم ہو رہا ہے. روحانی جسمانی لحاظ سے یہ لنگر کا سلسلہ جاری ہے. اور میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں الحاج محمد افضل بھٹی صاحب کو کہ بڑی محبت عقیدت کے طرف سے اتنا بڑا اجتماع انہوں نے منعقد کیا، اتنے بڑے بڑے شیوخ الحدیث اور علماء کو انہوں نے دعوت دی. یہ میرا عقیدہ ہے. اور اقبال شاعر مشرق نے اس کی وضاحت کی ہے. کہتے ہیں دکھ میں گل کی آنکھ زیر خاک بھی بے خواب ہے، کس قدر نشو و نما کے واسطے بےتاب ہے. سردی مرکز سے بھی افسردہ ہو سکتا نہیں، خاک میں دب کے بھی اپنا سوچ ہو سکتا نہیں. پھول بن کے اپنی تربت سے نکل آتا ہے یہ، موت سے گویا کمائے زندگی پاتا ہے یہ. ہے لحظ اس قوت اشمتا کی شرازہ بند، ڈالتی ہے گردنے گردوں میں یہ اپنی کمن. موت تجدید مذاق زندگی کا نام ہے، خواب کے پردے میں بیداری کا ایک پیغام ہے. اس بنیاد پر اب دیکھیں کہ یہ سارے حوالہ جات اور پھر ہمارے قومی شاعر کا انداز. اور اس وقت حضرت مجدد صاحب کی وزارت میں خستے گئے تو وہاں جا کر جو عقیدہ ظاہر کیا وہ بریلیت ہے، سنیت ہے، حنفیت ہے. حاصل ہوا بشر کے مجدد کی لحظ پر وہ خاک جو زیر فلک ہے مسئلہ انوار. اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے، جس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اثرات. گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، وہ جس کے لب سے گرم سے گرمی احرار. وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے برفقت کیا جس کو خبردار. آگے مجدد کی قبر پہ کھڑے ہو کے کیا بھیک مانگتے ایک بار، کہتے کہ عرض سے میں نے عطا فقر ہو مجھ کو، آنکھیں میری بینا ہے ولیکن نہیں میرا. اقبال نیت سے گئے، قبر کے ذروں کو ستاروں سے زیادہ روشن مانتے اور پھر مدد کو جائز سمجھتے. اللہ فاتحہ سے سنتا ہے لیکن مجدد کی قبر میں کھڑے ہو کہتے ہیں کہ عرض یہ میں نے عطا فقر ہو مجھ کو کہ میں بہت کچھ ہوں مگر فقر میرے پاس نہیں. کہ عرض یہ میں نے عطا مجھ کو فقر ہو، آنکھیں میری بینا ہے لیکن نہیں بیدار. آنکھیں دیکھتی پر مگر بیدار کب ہوگی جب مجدد آپ بھی عطا فرماؤ گے. اور اس وقت التجائے مسافر میں آپ سفر کر کے دہلی پہنچے اور دہلی جس وقت جا کر آپ نے اپنا استغاثہ پیش کیا، وہاں اس انداز میں کہنے لگے وہ شمع بارگاہ خاندان مستضی رہے گا مثل حرم جس کا آستہ مجھ کو، دلوں کو چاک کرے مثل شانہ جس کا اثر تیری جناب سے ایسی ملے تمام مجھ کو. یعنی نیت سے کہا کہ اللہ کے ولی کے مزار کو مثل حرم قرار دے کے اور کہا کہ میں وہ تاثیر لینے آیا ہوں جس تاثیر کی بنیاد پر میری باتیں یوں دلوں میں کھپ جائیں جیسے کنگھی باروں میں کھپ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عقیدے پہ قائم رکھیں، یاد رکھیں. یہ اس عقیدے کی برکت ہے کہ آج بھی گستاخیوں کا جب دھواں اٹھا اسی عقیدے سے ایک شیر مرد نکلا جس کو ممتاز حسین قادری کہا جاتا، جس نے اپنا کردار ادا کیا. دوسرے فرقوں کے 9 سال پڑے ہوئے چوک میں کھڑے ہو ہم اندھیرا محسوس ہوتے ہیں. ہمارے جلسوں میں بیٹھ اٹھ جائے تو ممتاز قادری بن جاتا. آغاز کے رسول کا دلدار قادری اور بن گیا ہے عشق کا میلاد قادری.
عہد رواں کا قول و اقرار قادری، فیض رضا سے فیض اقتدار قادری، سچوں میں نور جائے گا اس شیر مرد کا، اب بن یا عشق کا مینار قادری، جب تک نمازی بہرے کو پٹیالہ جیل سے تو ہونا چاہیے اپنا بھی دربار قادری، وہ روکتے ہیں ایک بار نام لینے سے، ہم کہہ رہے ہیں بربلا لکھ بار قادری، جس دن سے وہ گستاخ پہ تلوار بنا ہے اس دن سے بن گیا ہے میرا یار قادری، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ غازی تیری جرات کو سلام ہو سلام۔ ایک ضروری نام کے کل 10 جون ہے جامعہ نعیمیہ میں شہید پاکستان حضرت ڈاکٹر محمد سرفراز مینی کی اس کی تقریب ہے، آپ حضرات سے التماس ہے کہ آپ اس میں شرکت فرمائیں۔ جتنے اس عرس کی مجلس کے شرکاء ہیں ان کے لیے وافر لنگر کا انتظام ہے، ڈسپلن سے گیٹ سے جاتے ہوئے اپنے اپنے حصے کا خبر لیتے جائیے۔